اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم دیکھ رہے تھے کہ سورہ مومن کے اندر ہماری کل 37 آیت تک ہوا تھا۔ اس کے اندر یہ تھا کہ مرد مومن کے بارے میں موسیٰ علیہ السلام کے قوم کا تھا واقعہ کہ موسیٰ علیہ السلام کس طرح فرعون کے پاس گئے تھے دعوت دینے کے لیے، اور پھر فرعون کے دربار میں فرعون نے جو کہا تھا یہ فرعون، یاد رکھیں یہ فرعون وہ فرعون نہیں ہے جو کہ موسیٰ علیہ السلام کے پیدائش کے وقت کا فرعون تھا، کیونکہ وہاں پر بادشاہ کا لقب ہوتا ہے، جیسے ہمارے پاس انڈیا میں بادشاہ بولتے اور ایسے ہی دوسری جگہوں پر تھا۔ تو اب جو آپ لوگ سب مائک میوٹ کر لیجیے، تو یہ جو فرعون موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت میں تھا وہ فرعون نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ اس کی اولادوں میں سے کوئی ہے، یہ سیکنڈ جنریشن کا اولاد ہوں گے، لیکن جو سمجھنے والی بات یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اسی وہاں پر یعنی کہ محل میں ان کی نشوونما ہوئی سو ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کی مزاج میں ایک شہزادہ مزاج تھا ان کا، اور کیونکہ وہاں ان کے سارے کزنز تھے ہوں گے، بادشاہ ظاہر سی بات ہے محل میں اگر پلے بڑے ہیں تو پھر ان کا تو پورے کا پورا ایک کنبہ رہتا تھا جس کے اندر سے ان کی دوست وغیرہ بھی تھے ہوں گے ہم عمر شاید کے، تو انہی میں سے کوئی رشتہ دار اور بہت سارے لوگ بادشاہ کے ان کے قوم میں سے یعنی ان کے محل میں سے بھی کئی سارے لوگ ایمان لا چکے تھے مفسرین کے مطابق۔ تو یہ جو مرد مومن تھے، کیونکہ فرعون کے بادشاہ دربار میں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں اور لوگ مرعوب ہو رہے ہیں ان کی گفتگو سے، تو اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ وہ انہی کے خاندان کے تھے اور اتنے ایمان تو لے آئے تھے لیکن ایمان کو چھپائے ہوئے تھے۔ تو اب وقت آ گیا تھا کہ اپنے ایمان کو ظاہر کر دے، کیونکہ یہ میں نے آپ کو بتایا تھا شروع میں پس منظر میں کہ ایک طبقہ ایسا تھا جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ عار دلا رہے ہیں کہ اب کب تک اپنے ایمان کو چھپا کے بیٹھو گے، کہ تمہاری اپنی جانیں اتنی قیمتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعے کے ذریعے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان لوگوں کو جو مکے میں تھے، مشرکین مکہ جو ظلم ڈھا رہے تھے مؤمنین کے اوپر میں، تو اس زمانے میں ایک عار دلانا تھا کہ اب تو جاگ جاؤ۔ فرعون کے بادشاہ اس زمانے میں ظالم بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہو کے، وہ بھی تو شہزادہ تھا، اس نے بھی تو اپنے ایمان کو ڈکلیئر کر دیا، اپنی جان کو داؤ پہ لگا کے، کیونکہ وہ ایسے وقت تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے منصوبے بنائے جا رہے تھے، اور یہاں پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے منصوبے بنائے جا رہے تھے، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مومنوں کو تسلی دی جا رہی ہے یہاں پر اس واقعے کے ذریعے سے، اور پیچھے اور آگے جتنے آئیں گے آیات اس میں مومنوں کو بھی تسلی دی جا رہی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ کو اگر یہ قتل کرنے کا ارادہ کریں گے تو یہ کر نہیں پائیں گے، اپنے منصوبوں میں کامیاب نہیں ہو پائیں گے، کیونکہ پیچھے آیات میں ہم نے دیکھ لیا تھا کہ تمہارے پاس تو نہ کوئی طاقت ہے نہ قوت ہے، کچھ نشانیاں بھی نہیں چھوڑی ہے تم نے زمین کے اوپر۔ پچھلے قوموں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کیسے عذاب بھیجا تھا، وہ تو بڑے طاقتور تھے، ان کے پاس تو بڑی قوتیں تھیں، اور تم کی نشانیاں زمین پہ جو ہے یعنی محلات ہے، کھنڈرات ہے، یا پھر جو انہوں نے پہاڑوں کے اندر اپنے گھر بنا لیے تھے، یہ ساری نشانیاں ہیں جو دکھاتی ہیں کہ یہ کتنے قوت اور طاقتور لوگ تھے۔ تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، تم کس بات کی تم وہ کر رہے ہو، اور نہ بادشاہت بھی نہیں ہے تمہارے پاس، نہ اتنا پاور ہے۔ تو یہ یہاں تک آیا تھا موسیٰ علیہ السلام کے جو مرد مومن تھے جس کی تقریر چل رہی ہے، آیت نمبر 23 سے لے کے 55 آیت نمبر تک چلیں گی، اس کے اندر یہی بات کا وہ آ رہا تھا کہ پیچھے 2-3-4 ٹاپکس کے انہوں نے ڈسکس کیا تھا کہ دیکھو تم پیچھے قوموں کے بارے میں دیکھ لو، اگر یہ نبی سچ کہہ رہے ہیں، اگر یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں تو ان کا جھوٹ ان کے اوپر، اگر یہ سچ کہہ رہے ہیں تو پھر اللہ کی مدد آئے گی اور پھر اسی طرح برباد کر دے گی۔ یہ اتنا یقین کے ساتھ کیسے کہہ سکتا ہے کوئی بندہ کہ اللہ کی مدد آئے گی، اور پچھلی قوموں کو جیسے برباد کر دیا گیا تھا تمہارے ساتھ میں بھی ایسا نہ ہو جائے۔ اور مالدار جو ہوتا ہے اس کو ڈرایا کیوں جاتا ہے؟ غریب کے پاس تو کچھ ہوتا نہیں ہے لوٹ پٹ جانے کے لیے اس کی جان کے علاوہ، وہ تو جان تو ایسے ہی ان کے پاس کوئی قیمتی چیز نہیں تھی، لیکن جو امیر ہوتا ہے اس کے پاس تو مال و دولت ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، تو اگر اللہ کا عذاب آئے گا تو تمہارے محلات کا کیا ہوگا، تمہارے اتنی پاور کا کیا ہوگا؟ ہمیں تو اللہ نے سب کچھ دیا ہوا ہے۔ تو یہ دنیا کے اعتبار سے، عذاب کے اعتبار سے، آخرت کے اعتبار سے، مال کی محبت کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے مرد مومن تقریر دے رہے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیں اپنی قوم کو خطاب کر کے آیت نمبر 38 سے بتا رہے ہیں کہ وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ۔ اب یہاں تک تو کہہ دیا کہ ساری باتیں بتا دی، اب ان لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں یا پھر اپنے رشتہ داروں کو بھی تلقین فرما رہے ہیں کہ اے میری قوم۔ اس مرد مومن شخص نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، تم سب میری پیروی کرو،
وقال الذین آمن جو ایمان لانے والا شخص تھا یا قومی اے میری قوم اتبعونی اہدکم تم میری پیروی کرو میں نیک راہ کی طرف تمہاری رہبری کروں گا اتبعونی میری اتباع کرو اہدکم میں ہدایت یعنی سبیل الرشاد نیک راہ کی طرف تمہاری ہدایت کروں گا. اب دیکھیے فرعون کے قوم میں سے ایمان لانے والا یہ جو مرد مومن تھا انہوں نے کہا یہ بات اور کہا کہ دعوت تو فرعون بھی کرتا تھا نا. وہ فرعون کیا بتا رہا تھا کہ میں تمہیں سبیل الرشاد کی طرف دکھا رہا ہوں. وہ فرعون کو یہی تھا کہ میں تمہیں حق راستہ دکھا رہا ہوں. اب حق دو بندے جب کہہ رہے ہیں حق یہ بھی حق راستہ دکھانے والے وہ بھی دونوں دعویٰ کر رہے ہیں حق راستے کا تو پھر فرق کرنے کے لیے نارمل لوگوں کے لیے مشکل ہو جاتا ہے کہ بھی کس چیز کو لے کے انسان فرق کرے. تمہیں سیدھے راستے پر چلا رہا ہوں لیکن حقیقت یہ ہے کہ فرعون بھٹکا ہوا ہے. میں جس راستے کی نشاندہی کر رہا ہوں وہ سیدھا راستہ ہے اور وہ وہی راستہ ہے جس کی طرف تمہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام دعوت دے رہے ہیں وقت کے نبی دعوت دے رہے ہیں اور میں بھی تمہیں اسی راستے کی طرف دعوت دے رہا ہوں. کیونکہ وہ جو جادوگروں کا معاملہ تھا نا یہ اس کے پہلے ہو چکا ہے. اس کے فوراً بعد میں موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے یہ بندے گفتگو ہونے کے بعد میں قتل کے اوپر آمادہ ہو گئے تھے. یہ بندہ یہاں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا یہ یہاں سے چلے گئے تھے. 2-3 اقوال آتے ہیں کہ ممکن ہے کہ وہ قتل کر دیے گئے تھے نہیں لیکن قتل نہیں کیے گئے تھے کیونکہ اللہ تعالیٰ آگے آیات میں فرمانے کہ ہم بچا لیتے ہیں جو ہم پر ایمان لاتے ہیں ان کو ہم بچا لیتے ہیں. تو یہاں سے یہ بندے جو ہے جا کے کہیں اس میں گفا میں یا کہیں کسی طرح سے وہ اپنے آپ کو چھپا کے رکھے تھے. اور جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کے جانے والے تھے سمندر پار کر کے تو اس وقت جا کے موسیٰ علیہ السلام سے مل لیے تھے. اس کی مختلف تفاسیر آپ کو ملیں گے لیکن انہوں نے بھی وہی دعوت دی جو کہ موسیٰ علیہ السلام دعوت دے رہے اور قوم کو کہہ رہے کہ دیکھو میں تمہیں ہدایت کا راستہ دکھا رہا ہوں. یا قومی انما هذه الحیات الدنیا متاع وان الاخرۃ هی دار القرار. اب دیکھیے پہلے جو وارن کیا تھا پیچھے آیات میں وارن کیا کیا تھا دنیا کی زندگی خراب ہو جانے کے بارے میں کہا تھا کہ دیکھو تمہارے پاس محلات ہے پاورز ہے تمہارے پاس میں اتنا کچھ ہے اگر اللہ کا عذاب آئے تو سب ختم ہو جائے گا تم وہ اللہ کے عذاب سے ڈرو. پیچھے آیت میں بتایا. اب یہاں پر کیا بتا رہے ہیں کہ اے میری قوم یہ حیات جو ہے دنیا کی جو زندگی ہے یہ متاع فانی ہے یعنی جو کچھ بھی سر و سامان ہے یا میں نے آپ کو بتایا تھا متاع کے بارے میں کیا چیز ہوتی ہے متاع. یہ ایک محدث جاننا چاہتے تھے کہ متاع ہے کیا چیز. تو وہ بدو جو ہوتے ہیں پہاڑ کے رہنے والے وہ عربی زبان کو بہت اچھے طریقے سے جانتے تھے. یہاں تو ہم متاع کہا جاتا ہے پھر دھوکے کی چیز دنیا کی چیز اس طرح سے. تو وہ جاننا چاہتے تھے کہ متاع یہ لوگ کہتے کس چیز کو ہے. تو یہ جا کے پہاڑی علاقوں میں جا کے رہنے لگے وہاں پر کہ دیکھنا چاہتے تھے کہ ان کی کیا چیز میں آتا ہے. تو ایک دوپہر کا وقت تھا یا کچھ کو ایک وقت وہ سب آرام کر رہے تھے. ایک عورت پکارتی ہوئی جا رہی تھی کہ متاع میرا متاع. تو وہ ایک دم چونک کے اٹھی کس چیز کو متاع کہہ رہی ہیں. تو جو برتن دھونے والی جو ہمارا پرانا سا ایک دم کپڑا جو ہوتا نا پہلے کے برتن گھر میں کہاں دھویا کرتے تھے گھر کے باہر دھویا کرتے تھے. اب ہم جیسے ہم بے وقات چیز جس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہمارے نزدیک برتن وغیرہ دھونے میں رکھ دیتے ہیں ہم لے جا کے کچھ دن کے بعد میں آپ اس کو پھینک دیتے ہیں. وہ کپڑا ایک کتا اپنے منہ میں لے کے بھاگ رہا تھا تو وہ عورت اس کے پیچھے بھاگ رہی تھی کہ میرا متاع لے کے جا رہا ہے. تو اتنی حقیر چیز کے ساتھ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا کو تشبیہ دی. یہ متاع فانی ہے تو سمجھنا بہت ضروری ہے. دنیا تو حقیر چیز ہے ختم ہو جانے والی. حقیر کس درجے کی حقیر ہے تو وہ ہم تو آج کل اسکاچ برائٹ کے اسپونج یوز کرتے ہیں وہ بھی اتنا اچھا ہوتا ہے کہ کچھ دن کے بعد میں تھوڑا سا خراب ہونے لگ جاتا ہے اس کو پھینک دیتے ہیں. لیکن پہلے زمانے میں تو ناریل کی نار ہوتی تھی جو کہ وہ بیکری سے یا گھر میں لکڑی کا چولہا جلتا تھا تو اس کے نیچے سے راکھ نکلتی تھی. اس میں تھوڑا سا زمانے میں کوئی ہوں گے اس زمانے کے تو نرما پاؤڈر یا کچھ اس طرح کی چیزیں اس میں ملا دیتے تھے یا سرف ہوتا تھا جو آتی تھی پاؤڈر اس زمانے کے اس میں ملا دیتے تھے اور اسی سے برتن دھل جایا کرتے تھے. یا پھر اگر کسی کے پاس نہیں ہوتا تو گھر کے کوئی پرانے کپڑے سے استعمال کر لیتے تھے. تو وہ چیز جس کو اتنی حقیر چیز ہی کہیں گے نا آپ اس کو اٹھا کے لے جا کے تو کہیں اور رکھیں گے نہیں. برتن دھونے کے کپڑے سے تو آپ گھر کی ڈسٹنگ بھی نہیں کرتے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنی حقیر چیز بتائی ہے کہ یہ حیات دنیا متاع فانی ہے. تو یہاں پر اسی چیز کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ یا قومی انما هذه الحیات الدنیا متاع ایک دم ختم ہونے والی چیز ہے بالکل متاع ہے. وہ چیز کو یاد رکھیے گا جہاں کہیں آپ کو یہ. تو یہاں پر یا قومی انما هذه الحیات الدنیا متاع وان الاخرۃ هی دار القرار اور یقین مانو کہ قرار اور ہمیشگی کا گھر تو آخرت ہی ہے. تو جس کا زوال اور فنا نہیں ہے آخرت میں کچھ بھی نہیں ختم ہونے والا ہے. تو
زندگی تو بہت تھوڑی ہے، اور وہ بھی آخرت کے مقابلے میں صبح یا شام کی ایک گھڑی کے برابر ہے. آخرت کے ایک تو حقیر ہے اور ٹائم لمٹ بھی بہت تھوڑی ہے. آخرت کی زندگی کے مقابلے میں دنیا کی زندگی دیکھیں گے تو بالکل ایک سیکنڈ کی طرح. ہم سوچے کہ بندہ کہ ایک لمحہ بھر ہم جی کے آئے دنیا میں. تو آخرت والی دنیا زندگی ختم ہونے والی نہیں ہے، وہ ہمیشہ رہنے والی. تو یہ دونوں زندگیاں ابدی ہوں گی. جنت میں کوئی جائے گا یا جہنم میں کوئی چلا جائے گا. نیکوکار ہوگا جنت میں جائے گا، گنہگار ہوگا جہنم میں. اب وہاں وہ ہمیشہ رہے گا. تو وہ جو ابدی زندگی ہے جہاں اتنی لمبا ہم کو رہنا ہے، اس کی تیاری کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہے. تو یہ ایمان کی دعوت ہی دے رہے ہیں. کہاں کھڑے ہو کر؟ فرعون کی اس میں ایوان میں کھڑے ہو کر، دربار میں کھڑے ہو کر. من عمل سیئۃ فلا یجزی الا مثلھا. جس نے گناہ کیا ہے اسے تو برابر کا بدلہ ہی ہے. یعنی کہ کوئی برائی کی، ایک رائی کے دانے کے برابر برائی کیا اتنا ہی اس کو سزا دی جائے گی. ایسے نہیں کہ تھوڑی برائی. اب مثال کے طور پہ کسی نے ایک تھپڑ مارا، ٹھیک ہے، اس کا جواب دوسرے بندے کیا کرے گا؟ تھپڑ مار کے ہی دے گا. لیکن آپ تھپڑ تولیں گے کیسے؟ مار کے بدلے مار ہو گیا، تھپڑ کے بدلے تھپڑ مار لیا. لیکن اگر تھپڑ تولا جائے گا تو اس بندے نے ممکن ہے کہ ہلکے ہاتھ سے مارا، اور اس بندے نے ممکن ہے کہ زور سے ہاتھ سے مار دیا، اس کو زور سے مار پڑ گئی. یہ بندے کی طاقت اور اس بندے کی طاقت کو تولا جائے گا. تھپڑ کی سختی کو تولا جائے گا. اور یہ بندہ زیادہ عمر کا تھا ہوگا، وہ کم چھوٹی عمر کا. بڑے نے بچے کو مار دیا، بچہ بڑے کو پلٹا کے مارے گا تو دو بچوں میں جھگڑا ہوتا ہے. یہی ہوتا ہے کہ انہوں نے مارا، میں نے بھی مار دیا. تو آپ کہتے ہیں بھی وہ تو چھوٹا ہے، اس کے پاس تو تھوڑی طاقت سے مارے گا، اب اپنی طاقت سے اس کو مار گئے. تو یہ جو دنیا میں ہم جسے کہتے ہیں ظلم، ایک بڑے نے اپنی قدرت اور طاقت کے حساب سے دوسرے کو دبا دیا. دوسرا اس کے مقابلے میں بدلہ تو لے سکتا ہے، کوشش کرتا ہے، لیکن لے نہیں پاتا ہے کیونکہ اس کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، کمزور بندہ ہے وہ. وہاں پر ایسا نہیں ہوگا. جہنم میں یعنی حساب کتاب جو ہوگا، تو یہ مرد مومن یہی بتا رہے کہ من عمل سیئۃ، جس نے گناہ کیا اسے فلا یجزا الا مثلھا، تو اسے برابر کا بدلہ دیا جائے گا. نہیں، اس کو فلا یجزا سے نہیں بدلہ دیا جائے گا مگر مثلھا، اس کے برابر، اس جیسا جتنا بھی آپ نے گناہ کیا تھا. ومن عمل، ایسے نہیں کہ صرف گناہ، ومن عمل صالحا، اگر کسی نے نیکی کی ہے، ٹھیک ہے، اور جس نے نیکی کی ہے من ذکر او انثی. دیکھیے یہاں پر اسپیسیفکلی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا مرد ہو یا عورت. ٹھیک ہے، ایسے نہیں ہے کہ صرف مردوں کو چانس دیا جا رہا ہے، عورتیں بیچاری کیا کریں. اور وہاں پر کب کہہ رہے ہیں فرعون کے دربار میں عورتیں کہاں ہوں گی؟ سوچے آپ گھروں میں بیٹھی ہوں گی نا عورتیں، ان میں عورتوں میں بھی تو ایمان لا چکے ہوں گے عورتیں. تو ان کو بھی دعوت دی جا رہی ہے کہ من صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن. شرط لگا دی گئی یہاں پر کہ اور جس نے نیکی کی ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اور وہ ایمان والا ہو. ٹھیک ہے، فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَاب. بہترین آیت ہے جس کے اندر ساری چیزیں کھول دی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہ سب سے پہلے تو اگر کسی نے گناہ کیا تو اس کے برابر اس کو بدلہ دیا جائے گا، اور جس نے نیکی کی ہے چاہے مرد ہو یا عورت ہو اور وہ ایمان والا ہو تو یہ لوگ جنت میں جائیں گے. یعنی کہ وہ جو ایماندار بھی ہوں گے اور اعمال صالحہ کے پابند بھی ہوں گے. تو اس سے کیا معلوم ہو گیا کہ اعمال صالحہ کے بغیر محض ایمان یا ایمان کے بغیر اعمال صالحہ دونوں ہی کوئی کارآمد نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ کے پاس میں کوئی ویلیو نہیں ہوتی. اگر بندہ نیکی کر رہا ہے، کافر ہے، ایمان ہی نہیں ہے اس کے پاس، تو اس کی ویلیو نہیں ہے. اگر ایمان لے ہے، عمل ہی خالی ہے. عمل جسے میں آپ کو بتاتی ہوں ہمیشہ، ایمان اور اعمال صالحہ، آپ جائیں بیگ آپ لے کے جا رہے ہیں خالی ہے، لیکن وہ تو آپ چلے تو جائیں گے، لیکن وہاں جا کے کیا کریں گے آپ؟ بس آپ نے اپنا کوئی ملک جائیں گے، کہیں جا رہے، کہیں بھی ٹریول کر کے جا رہے تو اپنی ضرورت کی چیزیں رکھ لیتے ہیں نا ساتھ میں. تو ایمان تو ہے، بیگ تو رکھ لیا لیکن خالی ہے. لیکن ایمان کی وجہ سے وہ اتنا ہے کہ رائی کے دانے کے برابر بھی کسی کے دل میں ایمان ہوگا تو وہ گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جائے گا، لیکن ایمان کی وجہ سے وہ جہنم سے نکال لیا جائے گا اپنی سزا بھگتنے کے بعد میں. ایمان تو شرط ہے کسی طرح سے، لیکن یہاں پر کیونکہ ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ بھی ضروری ہے، جو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس کامیابی کے لیے ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ اور عمل صالحہ کے ساتھ ساتھ ایمان دونوں ضروری چیزیں ہوتی ہے. آگے کیا فرما دیا ہے کہ یدخلون الجنۃ یرزقون فیہا بغیر حساب، جنت میں جائیں گے اور وہاں بے شمار روزی پائیں گے. یعنی کہ بغیر اندازے اور حساب کی نعمتیں ملیں گی، کیونکہ جنت ایسی جگہ ہے جہاں پر حساب نہیں ہوگا.
جہنم ایسی جگہ ہے جہاں عذاب بھی بے حساب ملے گا، اور جنت ایسی جگہ ہے جہاں پر نعمتیں بھی بے حساب ملیں گی، کبھی بھی ختم نہیں ہوں گی، اور حساب کتاب کچھ نہیں ہوگا اس کے اندر میں۔ وَيَا قَوْمِ آگے کہہ رہے ہیں وَيَا قَوْمِ مَا لِي ادعوکم الی النجوات وتدعوننی الی النار، اے میرے قوم یہ کیا بات ہے کہ میں تمہیں نجات کی طرف بلا رہا ہوں۔ اب دیکھیں نجات کیا ہے؟ ایک اللہ کی عبادت کرنا جس کا کوئی شریک نہیں ہو، کسی اللہ کے ساتھ میں کسی کو شریک کیے بغیر وہ عبادت چاہ رہے، اور اس کے رسول جو موجود موسیٰ علیہ السلام ہے ان کی تصدیق کرنا ہے، جو وہاں پر آئے ہیں کس وجہ سے آئے؟ ہدایت اور رہنمائی کے لیے بھیجے گئے، تو یہ چیز نجات کا راستہ ہے۔ تو وہ اپنے قوم کو، آپ سوچیں یہ صرف جملہ لگ رہا ہے نا، کیا درد تھا ہوگا اس انسان، کیونکہ اب پتہ ہے کہ مجھے مار دیں گے۔ انسان مرنے سے پہلے آخری کوشش کر رہا ہے، جیسے کہ انسان ڈوب رہا ہو تو وہ پوری زور لگا کے کوشش کرتے ہیں بچنے کی، تو ایسے ہی یہ جو مرد مومن ہیں فرعون کے بارگاہ میں کھڑے ہو کے اپنے لوگوں کے لیے جب دعوت دے رہے ہیں، سورہ یاسین میں بھی آپ نے پڑھا تھا کہ وہ کارپینٹر جو تھا وہ بھی ایسے ہی درد کے ساتھ میں اپنے قوم کو دعوت دے رہا تھا، کیوں نہیں مانتے میری بات کو؟ آخر کیا درد کی کیفیت تھی ہوں گی، سوچے۔ تو یا قومی مالی، مجھے کیا ہو گیا، ادعوکم، یہاں پر جو مطلب مالی کا جملہ یہ ہے کہ اے میری کیا بات ہے کہ میں تمہیں نجات کی طرف بلا رہا ہوں، وتدعوننی الی النار، اور تم مجھے دوزخ کی طرف بلا رہے ہو۔ دوزخ کی طرف یعنی کہ تم توحید کے بجائے شرک کی دعوت دے رہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ لوگ ہو سکتا ہے کہہ رہے تم یہ سب کیا بیکار، کنورزیشن ہوگی نا وہاں پر، ایک گفتگو چل رہی ہوگی نا، تو ممکن ہے کہ وہ لوگ روک رہے تھے ہوں گے ان کو دعوت سے اور اپنی طرف بلا رہے تھے ہوں گے، تو اسی لیے انہوں نے یہ کہا کہ تم مجھے یہ سب چیزیں چھوڑ کے تمہارے بت پرستش کی طرف مجھے بلا رہے ہو، شرک کی طرف مجھے بلا رہے ہو۔ اب آگے کی آیت میں اس کو اور وضاحت ہے کہ تدعوننی کس طرف بلا رہے، لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ، تم مجھے یہ دعوت دے رہے ہو کہ میں اللہ کے ساتھ میں کفر کروں اور اس کے ساتھ شرک کروں جس کا کوئی علم مجھے نہیں، اور میں تمہیں غالب بخشنے والے معبود کی طرف دعوت دے رہا ہوں۔ اب دیکھیے عزیز، میں نے پیچھے بھی ہم ذکر کر پڑھ لیے تھے، عزیز ہوتے ہیں زبردست کو کہتے ہیں، نارملی بھی اگر آپ دیکھ لیں گے غالب ہوتے ہیں، اکثر کتابوں میں ترجمے زبردست کے آتے ہیں۔ زبردست یعنی کہ کافروں سے انتقام لینے اور ان کو عذاب دینے پر اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، مکمل قادر اور بہت زبردست ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب پکڑ پہ آئیں تو بہت زبردست، لیکن ہمیشہ عزیز کے ساتھ میں آپ دیکھیں بہت ساری جگہوں پر غفار کی صفت آتی ہے کہ اپنے ماننے والوں کی غلطیوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی کوتاہیوں کو معاف کر دینے والے ہیں اور ان کی پردہ پوشی کرنے والے، جبکہ تم جن کی عبادت کرنے کی طرف مجھے بلا رہے ہو وہ بالکل حقیر اور کمتر چیز ہے، نہ وہ سن سکتی ہیں نہ جواب دے سکتی، کسی کو نہ کوئی نفع پہنچا سکتی ہیں اور نہ نقصان، کسی قدرت نہیں ہے۔ نفع نقصان کا قدرت کس چیز میں ہوگی؟ کس چیز؟ جو انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ تم، پیچھے آیات میں ہم نے دیکھ لیا تھا کہ انسان بتوں کی عبادت کرتے ہو، نہ وہ سن سکتے ہیں، نہ تمہیں تمہاری حاجت پوری کر سکتے ہیں، نہ خود اپنی کوئی ضرورت پوری کر سکتے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ان کو نفع نقصان پہنچانے کی قدرت نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ زبردست ہے، اگر پکڑنے پر آئے ہوں تو معاف کرنے والے ہیں، غفار ہے کہ اپنے ماننے والوں کی غلطیوں اور کوتاہیوں کو وہ معاف کر دیتے ہیں۔ لا جرم انما تدعوننی الیہ لیس لہ دعوۃ فی الدنیا ولا فی الآخرۃ وان مردنا الی اللہ وان المسرفین هم اصحاب النار۔ اب دیکھیں یہاں پر لا جرم انما تدعوننی، یہ یقینی امر ہے، کون سی بات ہے یقینی امر؟ کہ کسی کی پکار سننے کی استعداد ہی نہیں رکھتے وہ لوگ، یعنی بت وغیرہ جو جس کی تم پوجا کر رہے ہو تو سن ہی نہیں سکتے کسی کو کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں، نہ الہ کہلانے کے وہ لائق ہیں۔ اس کا تقریباً بار بار آپ کو قرآن پاک میں بہت جگہوں پر آئے گا یہی مفہوم کے ساتھ میں، لا جرم انا تدعوننی الیہ، اب کہ تم مجھے جس کی طرف بلا رہے ہو، یہ تو یقینی بات ہے کہ تم مجھے جس کی طرف بلا رہے ہو وہ نہ تو دنیا میں پکارے جانے کے قابل ہے، لیس لہ دعوۃ فی الدنیا ولا فی الآخرۃ، اور نہ آخرت میں۔ دنیا میں کس کو پکاریں گے؟ پکارے جانے کا مطلب کہ دنیا میں ہم اگر کسی کو پکار رہے ہیں تو مدد کریں، کم سے کم۔ دنیا میں تو پکارے جانے کے لائق نہیں ہے، نہیں مدد کچھ نہیں کریں گے۔ آخرت میں پکارے جانے کے لائق نہیں ہے، مراد یہ ہے کہ آخرت میں بھی تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتے، اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتے۔
نہ آخرت میں وہ تمہیں بچا سکتے ہیں، ولا فی الآخرۃ وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ، اور یہ بھی یقینی بات ہے کہ ہم سب کو لوٹنا اللہ کی طرف ہے، جس رب کی طرف لوٹنا ہے ہم اس رب کے ساتھ میں نافرمانی اگر کریں گے تو پھر ہماری نجات کا کیا سبب بن سکتا ہے۔ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ، اور حد سے گزر جانے والے ہی یقیناً اہل دوزخ ہوں گے۔ اب اسراف کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے یہاں پر کافر مشرک جو اللہ کی نافرمانی میں حد سے تجاوز کر جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس طرح جو بہت زیادہ گناہگار مسلمان ہوں گے جن کی نافرمانیاں اسراف کی حد تک پہنچی ہوئی ہوں، اب لاسٹ لمٹ تک پہنچ گئی ہیں، ایسے گنہگار کافر ہیں، مشرک ہیں، ایسے لوگ جو بالکل اب نافرمانی کے آخری لمٹ پہ کھڑے ہوئے، حد سے اس کی حد تک پہنچ گئی ہوں، انہیں بھی کچھ عرصہ جہنم کی سزا بھگتنی ہوگی، اور پھر اس کے بعد میں شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کی بہت زیادہ گنہگار مسلمان جو ہوں گے کافر اور مشرک کے علاوہ، اگر گنہگار مسلمان ہوں گے جن کی جو بہت زیادہ آخری حد تک پہنچ گئے لیکن ایمان ہے وہاں پر، یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے، وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ، یہاں پر مسرفین گنہگاروں کے اور حد سے گزر جانے والے ہی یقیناً اہل دوزخ ہوں گے۔ اب اہل دوزخ ہونے کے بعد میں دو کنڈیشنز لگائی جائیں گی، اسراف کی حد تک پہنچ گئے، مؤمن ہوگا تو کتنا بھی وہ گنہگار ہو، کتنا بھی گنہگار ہو، ایمان ہے اس کے دل میں، وہ شفاعت ہو جائے گی اس کی۔ اسی لیے ایمان کی حفاظت بہت امپورٹنٹ ہے۔ شیطان کو آپ کے کسی مال کی ضرورت نہیں ہے۔ کسی نے پوچھا تھا کہ ہم فلاں کے پاس گئے تھے اور انہوں نے تو پیسے ہی نہیں لیے تھے، بس ایسے ہی علاج کر دیا تھا، تو جو بزرگ تھے انہوں نے، مولوی جو تھے، انہوں نے جس سے پوچھنے کے لیے گئے تھے، وہ کہا کہ تم ایک نیمبو کے عوض اپنے ایمان بیچ کے آ گئے، بس نیمبو کاٹا تھا، ناریل توڑا تھا، انڈا وار کے پھینک دیا تھا، تم ایک نیمبو ایک انڈے کے عوض اپنے ایمان کو بیچ کے آ گئے۔ شیطان کو تمہارے مال کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ تو تمہارے ایمان کے پیچھے پڑا ہے، اسے تو تمہارا ایمان چاہیے۔ ہمارا ایمان ہی تو بچانا ہے۔ دوا بھی جب ہم کھا رہے ہیں تب بھی ہمیں یقین دوا پہ نہیں کرنا ہے کہ اس سے ہمیں شفا ہو رہی ہے، شفا تو اللہ کی طرف ہے، یہ تو ہم سبب کے درجے میں اختیار کر رہے ہیں۔ تو ہر چیز میں آپ تعویذ پہن رہے ہیں، لیکن اس میں میں نے بتایا تھا کنڈیشنز آپ کو بتائے تھے تعویذ پہننے کے، اس کے اندر شرکیہ کلام نہ ہو، آپ کو کلام کا ترجمہ پتہ ہونا چاہیے، جو لکھا ہے وہ پتہ ہونا چاہیے، پھر کیا لکھا ہے اس کا ترجمہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہاں بھی اس پہ کوئی شرکیہ بات تو نہیں ہے، یہ ادھر ادھر سے لی ہوئی باتیں بھی نہیں ہونی چاہیے، پتہ نہیں 2-3 ورڈز کے اندر پتہ نہیں کون سے شرکیہ کلام گھسا دیتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا آپ کو کیا ہے اس کے اندر، اور وہ ساری چیزیں شرک ہے، اور شرک سے ہی بچنا ہے۔ جتنی چیزیں ہم حدیث کے درس میں سن لیے تھے ساروں میں یہی تھا کہ شرک سے بچنا ہے۔ کیوں بچنا ہے شرک سے؟ قرآن پاک کے ساتھ میں اگر آپ دیکھتے چلے جائیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ شرک کی معافی ہے ہی نہیں۔ اللہ کے علاوہ کسی کو بھی آپ نے مانا کہ اس کے ذریعے سے مجھے فائدہ ہو رہا ہے، شفا ہو رہی، یہ سبب ہے، اور مسبب الاسباب رب ہے، اللہ نے ان کے ذریعے سے مجھے شفا دینی ہے تو ٹھیک ہے۔ جتنے بھی جہاں کہیں بھی آپ کا یقین ڈگمگا رہے ہیں فوراً وہاں سے ہٹ جائیں۔ یقین تو ہوتا ہے نا، روزانہ ایک کام کرتے ہیں اس کے بعد میں یقین اس کے اوپر چلے جاتے ہیں، پہلے کہتے ہیں سبب ہے سبب ہے، اس کے بعد میں یقین ان کے اوپر چلا جاتا ہے۔ یقین جہاں سے ڈگمگایا تو سمجھ لیں وہی ہمارا رب بن گیا۔ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، بس آگے چل کر تم میری باتوں کو یاد کرو گے۔ اب یہاں پر ان قریب وقت آئے گا جب میری باتوں کی سچائی کو، جن باتوں سے میں روکتا تھا ان کو تم پہچان لو گے، پھر تمہیں ندامت ہوگی، دنیا میں بھی ہوگا آخرت میں بھی ہوگا۔ دنیا میں اگر اس نے وہ نہیں مانا تو پھر آخرت میں یاد کرے گا، رے بھائی اس نے مجھے دعوت دی تھی، اب میں آج جہنم کا مستحق ہو گیا۔ اب یہاں پر وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، یعنی کہ اس پر بھروسہ کرتا ہوں اور اسی سے ہر وقت استعانت یعنی کہ مدد، اعانت طلب کرنا، مدد طلب کرنا ہے، اور تم سے بیزاری اور قطع تعلق کا اعلان کرتا ہوں۔ یہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ میں یہ کہہ رہے ہیں، کیونکہ وہ پورے جو لوگ کفر میں تھے، اب ظاہر سی باتیں دھمکیاں دی ہوگی نا۔ یہ آیت بہت امپورٹنٹ ہے، وَفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، ماننے کی دھمکی دے دی ہوگی نا، دعوت دے دی، اس کے بعد میں کہا کہ میرا معاملہ تو اللہ کے حوالے ہے، اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا، ان اللہ بصیر بالعباد، وہ تو دیکھنے والے ہیں اپنے بندوں کا ہر احوال سے وہ آگاہ ہیں۔ تو اب وہاں تو ان کو پتہ تھا مجھے قتل کر دیں گے،
اب معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے نجات دے دی. تو یہاں پر بس اسے اللہ تعالیٰ نے تمام بدیوں سے محفوظ کر لیا جو انہوں نے سوچ رکھی تھی. فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا. مکر کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو تدبیریں ہوتی ہیں، جو بدماشیاں ہوتی ہیں، اگر کوئی انسان کر رہا ہو تو اس کو مکر سے آپ اس کی وہ کر سکتے ہیں، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کی طرف میں آتا ہے تو پھر ہم اس کی تدبیر کی طرف ترجمہ لیتے ہیں. یہ لوگ جو کر رہے تھے چال بازیاں تھیں ان کی تنگ کرنے کی، تو بدیوں سے اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر لیا. وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ. اور فرعون والوں پر آل فرعون کہا گیا. آل فرعون کیونکہ فرعون اور اس کا پورے کا پورا کنبہ تھا وہاں پر، تو آل فرعون پر بری طرح کا عذاب الٹ پڑا. ٹھیک ہے، تو یعنی دنیا میں انہیں سمندر میں غرق کر دیا گیا، اور آخرت میں تو ان کے لیے جہنم کا سخت ترین عذاب ہے ہی ہے. النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا. آگ ہیں جس کے سامنے یہ ہر صبح و شام لائے جاتے ہیں. یہ والی آیت سے عالم برزخ کی کیفیت یہاں پر اس کا اظہار ہوتا ہے. مفسرین کا اقوال ہے، لوگ کہتے ہیں کہ تو قبر کا عذاب نہیں ہوتا. مشرکین بھی کہا کرتے تھے کہ قبر کا عذاب نہیں ہوتا. یہاں پر جو بتایا جا رہا ہے النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، آگ ہیں جس کے سامنے یہ ہر صبح و شام لائے جاتے ہیں. اب یہاں پر برزخ کا جو عالم برزخ دیکھیں، دنیا میں آنے سے پہلے جو روحیں ہوتی ہیں وہ عالم ارواح میں ہوتی ہیں. یہ ہے عالم دنیا. یہاں سے انتقال کرنے کے بعد میں عالم برزخ میں چلی جاتی ہیں روحیں. وہاں پر علیین اور سجین میں ان کے نام درج کر دیے جاتے ہیں. جو نیکوکار ہوں گے وہ علیین میں ان کی روحیں ہوں گی، اور جو گنہگار ہوں گے وہ سجین میں ہوں گی. اب یہ جو گنہگار روحیں ہوتی ہیں ان کو صبح اور شام دوزخ کا تشریح آپ لوگ پڑھ لیجئے، میں آپ کو اس کی جسٹ ایک پریسائسلی بتا رہی ہوں کہ ان لوگوں کو صبح شام جہنم کا ٹھکانہ ان کو دکھایا جاتا ہے، اور ان کو آگ سامنے ہر صبح آگ ہے جس کے سامنے ہر صبح اور شام وہ لائے جاتے ہیں. یعنی اب بتایا جاتا ہے کہ دیکھو یہ تمہارا جہنم میں ٹھکانہ ہے. جہنم میں جائیں گے نہیں، وہ ابدی ٹھکانہ تو جہنم میں، لیکن قبر میں ان کو صبح شام پیش کیا جاتا ہے اس آگ کے اوپر، آگ کے پاس میں. تو وہ اب قیامت آنے تک انسان قبر میں رہے گا. اور وہ اب کوئی انسان، لوگ کہتے ہیں کہ اب سوال کرنے والے کیا کرتے تھے اس زمانے میں بھی کہ قبر کا عذاب، مجھ سے بھی کسی مسلمانوں نے ہی پوچھا تھا کہ قبر کا عذاب کیسے ثابت ہوگا، بندہ وہاں تو قبر میں کوئی چیز ہوتی نہیں ہے، وہ تو ختم ہو جاتی ہیں. یا پھر بہت سارے سوال آتے ہیں اس کے قبر کے عذاب کے بارے میں. دیکھیں عالم برزخ کا ہمیں نہیں پتہ ہوتا ہے. جب انسان شک میں پڑ جاتا ہے تو اس کی بہت ساری دلیلیں مفسرین نے بھی دی ہیں اور علماء میں بھی دی ہیں. انسان سو رہا ہوتا ہے، اس کو مثال کے طور پہ سمجھانے کے لیے بتایا گیا کہ انسان جب سو رہا ہوتا ہے، آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ سو رہا ہے نا، وہ خواب دیکھ رہا ہوتا ہے مثال کے طور پر، خواب میں اتنا پریشان ہو رہا ہوتا ہے، کہاں کہاں وہ گھوم رہا ہے، اس کو بہت تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، وہ گھبرا رہا ہوتا ہے اور تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، لیکن آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ تو سو رہا ہے. لیکن وہ تو خواب میں پورے کا پورا پریشان ہو رہا ہوتا ہے. خواب سے اٹھا تو بولتا ہے ہو میں نے اتنا ڈراؤنی خواب دیکھا تھا، میں کٹ رہا تھا، مر رہا تھا، یہ ہو رہا تھا، وہ ہو رہا تھا. تو اسی طرح سے ہمیں نہیں پتہ کہ قبر کا عذاب کس شکل میں آتا ہے. اس کی روح کو دیا جاتا ہے یا اس کو جسم کو بھی دیا جاتا ہے، یا جسم ہڈیاں ہو جاتی ہیں، بوسیدہ ہو جاتی ہیں. یہی سوال مشرکین مکہ نے بھی پوچھا تھا کہ ہمارا جسم تو ختم ہو گیا، اب عذاب کہاں ملے گا، قبر میں عذاب دیا جائے گا. تو اس کا بھی وہ استہزاء کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے کہ عذاب کیسے ہوگا. تو یہاں پر جنتی جو جہنمی ہوں گے ان کو صبح اور شام دو بار وہ جہنم کی آگ کے سامنے پیش کیا جائے گا. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، کب تک، اور جس دن قیامت ہوگی فرمان ہوگا. اب یہ قیامت سے پہلے کا منظر ہے، اسے سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ قبر کے ٹائم پیریڈ ہے. یہ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، یہ قبر میں ہو رہا ہے. پھر آگے جو بتائیں وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی فرمان ہوگا کہ کس کو، یعنی فرعونیوں کو سخت ترین عذاب میں ڈالو. ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، داخل کر دو کس کو، آل فرعون کو، آل فرعون اشد العذاب، سخت ترین عذاب میں ان کو ڈال دینے کا حکم دیا جائے گا. یعنی اس سے بالکل واضح ہے کہ عرض علی النار کا معاملہ جو صبح اور شام ہوتا ہے قیامت سے پہلے کا ہے، اور قیامت سے پہلے برزخ اور قبر ہی کی زندگی ہے. ٹھیک ہے، قیامت والے دن ان کو قبر سے نکال کر کیا ہو جائے گا، سخت ترین عذاب یعنی جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اب فرعون سے مراد، آل فرعون سے مراد فرعون اور اس کی قوم، صرف اس کی فیملی نہیں ہے بلکہ اس کی پوری فالوورز ہیں، اس کے سارے جتنے بھی لوگ ہوں گے فالوورز، اس کی فیملی. وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا
نصیبا من النار، یہ اتنا ہولناک منظر ہوگا. دیکھیے یہاں پر، اور جب کہ دوزخ میں ایک دوسرے سے جھگڑیں گے، یتحاجون آپس میں جھگڑے کہتے ہیں، تو فی النار یعنی دوزخ میں، فیقول ضعفاء، تو اس کے جو کمزور لوگ ہوں گے تکبر والوں سے، ضعفاء للذین استکبروا، ان لوگوں سے کہیں گے، یا ان لوگوں کے لیے جو تکبر والوں سے مطلب یہ کہ بڑے شان والے تھے نا دنیا میں، جن کی یہ تابع تھے، لیڈرز جو تھے، وہ کہیں گے انا کننا لکم تبعا، تب ہم تمہاری اتباع کرتے تھے نا، تو کیا کہیں گے کہ ہم تمہارے پیرو تھے، تو کیا اب تم ہم سے اس آگ کا کوئی حصہ ہٹا سکتے ہو؟ فہل انتم مغنون عنا، ہم سے ہٹا سکتے ہو کوئی چیز؟ نصیباً ٹکڑا، چھوٹے سے ٹکڑے کو کہتے ہیں، من النار یعنی عذاب کا کچھ حصہ ہم سے تم ہٹا سکتے ہو؟ ہم تو تمہاری اتباع کرتے تھے دنیا میں، تمہیں فالو کرتے تھے، تمہارے پیروکار تھے، کہ تم ہماری تھوڑے سے عذاب کو کم کر سکتے ہو؟ تو وہ کہیں گے قال الذين استكبروا انا كل فيها ان الله قد حكم بين العباد، وہ بڑے لوگ جواب دیں گے کہ ہم تو سبھی اس آگ میں ہیں، انا بے شک ہم، کل فیہا ہم سب اس آگ میں ہیں، ان اللہ قد کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کر چکا ہے، جنتیوں کو جنت میں بھیج چکے ہیں، جہنمیوں کو جہنم میں بھیج چکے ہیں. گنہگار مسلمان اپنے گناہوں کو بھگتنے کے لیے اگر جہنم میں جانا پڑ جائے تو وہاں کی آگ کوئی چھوٹی نہیں ہوگی. یہاں پہ جو کہا جا رہا ہے، یہ لوگ سوال ہو رہا ہے اور یہ ہوگا ضرور. فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ النَّارِ، کیا تم ہم سے اس آگ کا کوئی حصہ ہٹا سکتے ہو؟ تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ابھی آگاہ کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس وقت ہے اپنے اعمال کو درست کرنے کا. وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ، تو تمام جہنمی مل کر جہنم کے داروغہ سے کہیں گے. وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ، خزنت کہتے ہیں جہنم کے داروغہ سے، جو داروغہ ہوتا ہے، خزنۃ الجہنم، ادعوا ربکم، کہ تم ہی اپنے پروردگار سے دعا کرو، یخفف عنا یوما من العذاب، کہ وہ کسی دن تو ہمارے عذاب میں کمی کر دے. خفف عنا، تخفیف کر دے ہم سے، یومن ایک دن کے لیے، من العذاب. تو یہ چیز اللہ تعالیٰ ہم سب کو تیاری کرنے والا بنائے اپنی آخرت کا. قالوا اولم تأتیکم رسلکم، جو وہ جواب دیں گے، اولم تأتیکم رسلکم بالبینات، تو وہ جواب دیں گے کہ کیا تمہارے پاس تمہارے رسول معجزے لے کر نہیں آئے تھے؟ بینات معجزے کے لیے بھی آتا ہے اور نشانیوں کے لیے بھی آتا ہے. ہمارے پاس قرآن پاک سب سے بڑی نشانی ہے، حدیث مبارکہ ہے ہمارے پاس اپنی زندگی کے اعمال گزارنے کے لیے، کس طرح سے ہم نے زندگی گزارنا ہے. ہمارے پاس قرآن بھی ہے، حدیث مبارکہ بھی ہے، سب کچھ ہے ہمارے پاس میں. تو وہاں یہی سوال ہوگا، قولو، تو وہ جواب دیں گے، یعنی اب یہ لوگ سوال کر رہے ہیں کس سے؟ جہنم کے داروغہ سے، کہ ایک دن کے لیے ہمارا عذاب کم کر دو. تو وہ لوگ جواب دیں گے جہنم کے داروغہ، یا قولو میں جو ہم کی ضمیر ہے وہ جہنم کے داروغہ کی طرف لوٹ رہی ہے، کہ اولم تأتیکم رسلکم بالبینات، یا تمہارے پاس میں تمہارے رسول معجزے لے کر یا نشانیاں لے کر نہیں آئے تھے؟ قولو، تو وہ لوگ کہیں گے بلا، کیوں نہیں، ضرور لے کے آئے تھے. قولو فدعو، وہ کہیں گے کہ پھر تم ہی دعا کرو. یعنی کہ ہم ایسے لوگوں کے حق میں اللہ سے کیوں کر کچھ کہہ سکتے ہیں جن کے پاس اللہ کے پیغمبر دلائل لے کر آئے تھے، انہوں نے ان کی پرواہ نہیں کی تھی، تو ہم کیا دعا کریں گے؟ تم ہی دعا کرو. فدعو یعنی تم دعا کرو. وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اور کافروں کی دعا محض بے اثر اور بے راہ ہے. یعنی کہ اب دیکھیے آخرت میں انسان وہاں پر خود ہی اللہ تعالیٰ سے فریاد کریں گے، لیکن اس فریاد کی وہاں پر سنوائی نہیں ہوگی، اس لیے کہ دنیا میں ان پر حجت تمام ہو چکی ہے. اب یہاں کافروں کے بارے میں آئے ہیں، جہنم میں تو ہر کوئی سوال کرے گا، جو جہنم میں چلا گیا وہ ہر کوئی. اب کافر کے لیے ہوگا کہ وہ دائمی ہوگا، مؤمن کو اس بات کی خوشی ہوگی کہ میرا کچھ جتنے سال بھی میں گزار لوں یہاں پر، لیکن اب کبھی نہ کبھی تو میں اس سے نکل جاؤں گا. جبکہ کافر مشرکین کے لیے پھر وہ ہمیشہ کی وہ ابدی وہاں کی ان کے لیے ٹھکانہ ہو جائے گا. اِنَّا لَنَنْصُرُ،
इन्ना लनंसुरु रुसुलना वल्लदीना आमनु फिल हयाति दुनिया व यौम यक़ूमुल अशहाद। यहाँ पर यकीनन हम अपने रसूलों की और ईमान वालों की मदद जिंदगानी दुनिया में भी करेंगे और उस दिन भी जब गवाही देने वाले खड़े होंगे। यहाँ पर देखिए इतनी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मदद वाली आयत है, क्योंकि मुशरिकीन मक्का बहुत ज़्यादा मुमिनीन को तंग कर रहे थे। उसके बाद में अल्लाह ताला की तसल्ली है कि यकीनन हम इन्ना लनंसुरु, यकीनन हम मदद करने वाले हैं किसकी, रुसुलना वल्लदीना आमनु फिल हयाति दुनिया व यौम यक़ूमुल अशहाद, रसूलों की और ईमान वालों की। कब करेंगे मदद? फिल हयाति दुनिया व यौम यक़ूमुल अशहाद। अशहाद क्यों कहा जाता है इसको, कि दुनिया में भी करेंगे और अशहाद यानी खड़े वहां पर, अशहाद का असल में गवाह के तौर पे शहीद की जमा है। जैसे यहाँ पर क़यामत वाले दिन फरिश्ते और अंबिया अलैहिस्सलाम गवाही देंगे, ठीक है, या फरिश्ते इस बात की गवाही देंगे कि या अल्लाह पैगंबरों ने अपना पैगाम पहुंचा दिया था लेकिन उनकी उम्मतों ने उनकी तकजीब की, इनकार किया, झुठला दिया, ठीक है। उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी गवाही देंगे। मैंने आपको पीछे की आयत में बताया था कि पीछे अंबिया की जो कौमें होंगी, अंबिया कहेंगे कि हमने इन तक बात को पहुंचा दी थी और उनके कौम इनकार कर देंगे कि नहीं नहीं हम तक तो दावत नहीं पहुंची थी। तो अल्लाह ताला कहेंगे ठीक है गवाह लेके आओ। तो उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मतियों को पेश किया जाएगा, वो गवाही देंगे कि हाँ जो रसूल कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं, इन्होंने अपनी कौमों के पास में दावत पहुंचा दी थी। तो वो लोग कहेंगे कि शाहिद और गवाह होने के लिए तुम तो वहां मौजूद होना चाहिए, तुम तो सबसे आखिर में आए, तुम कैसे गवाह बन सकते हो। तो फिर मोमिन कहेंगे, उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती कहेंगे कि हमारे पास हमारे रसूल आए थे जिन्होंने तस्दीकन कहा था, और हमारे पास कुरान थी जिसमें कहा गया था, अल्लाह का कलाम था जिसमें ये बात कही गई थी कि पिछले कौमों के नबी ने उनकी कौमों तक दावत दे दी थी और उनकी कौमों ने इनकार कर दिया था। तो यौमुल अशहाद यहाँ पर जो कहा गया है, यहाँ पर खड़े होंगे, वहां पर जो खड़े होंगे की तरफ, और उस दिन भी जब गवाही देने वाले, अशहाद गवाही देने के लिए, यकूम खड़े होंगे गवाही देने वाले। तो कौन गवाही देंगे? हर कोई एक दूसरे की गवाही दे रहा होगा वहां पर। आप मदनी सूरतों में देखेंगे आगे जाके कि किस तरह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमा रहे हैं कि मैंने तुम्हारे पास दीन को मुकम्मल कर दिया। तो सब ने हजतुल विदा में जब कहा कि आज दीन मुकम्मल हो गया, क्या मैंने सारी की सारी बात तुम तक नहीं पहुंचा दी? सब लोग कहेंगे कि हाँ आपने हम तक बात पहुंचा दी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमान की तरफ देखेंगे और कहेंगे या अल्लाह आप गवाह रहना कि मैंने अपनी उम्मत तक बात को पहुंचा दी है। 3 दफ़ा ये कहने के बाद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि हाजिरीन गायबीन तक बात को पहुंचा दे, जिस तरह से सुन रहे हो जूं का तू गायबीन तक पहुंचा दे। और दुआ भी फरमाए कि खुश व खुर्रम और शादाब रहे वो शख्स जिसने मेरी एक बात सुनी खैर की और आगे मुमिन तक पहुंचा दी। यौम ला यनफ़उ ज़ालिमीन मअज़िरतुहुम व लहुम लानतु व लहुम सूउद्दार, जिस दिन ज़ालिमों को उनके औज़र माज़िरत कुछ नफ़ा ना देगी, उनके लिए लानत ही होगी। देखिए ला यनफ़उ कोई फ़ायदा नहीं होगा, कोई नफ़ा नहीं देगी, ज़ालिमीन लोगों की, मअज़िरतुहुम उनकी माजरत यानी उनके औज़र, हर कोई वहां पर माजरत पेश कर रहा होगा, इसीलिए ज़बानें सिल दी जाएगी, आज़ा बोलेंगे, आज़ा गवाही देंगे कि ये किया था ये किया था ये किया था। वो माजरत देंगे तब भी कबूल नहीं की जाएगी। क्या माजरत पेश करेंगे? हमने पीछे भी पढ़ लिया था कि या अल्लाह हमें दुनिया में भेज दीजिए, आपने हमें 2 जिंदगियां दी थी, फिर 2 मौतें दी थी, एक और बार हमें मौका दे दीजिए तो हम जाएंगे दुनिया में, नेकी का अमल करेंगे और फिर हम आएंगे। ये सारे लोग अपने अपने एक्सक्यूजेस देते रहेंगे, कुछ ना कुछ सवाल पूछेंगे कि अगर ज़मीन भर के सोना मिल जाए तो हम उसे फिदिया कर देंगे, अपनी जान छुड़ाएंगे और हमें दुनिया में जाने का मौका दे दे। वहाँ रोएंगे कि जो भी एक हम पीछे सारे कॉन्वर्जेशंस देख के आए थे, सुब्हान अल्लाह ने जो फरमाया था कि एक दूसरे को झगड़ रहे होंगे, फिर कहेंगे कि इनको ज़्यादा अजाब देना, उनको दुगना अजाब देना। ये सारी माज़रतें होंगी कि इसकी वजह से हम जहन्नम में आ गए, उन्होंने हमें गुमराह कर दिया था, हम तो सीधे थे लेकिन इसने ये कह दिया, हम इन्होंने ही कहा था हमें नबी की इत्तिबा ना करो। ये सारी औज़र होंगे ना, एक्सक्यूजेस होंगे। हम जो दुनिया में देते हैं ना एक्सक्यूजेस, कितनी हमारी लंबी लिस्ट होती है। जब कहते हैं कि भाई आप आए, कोई नेकी के काम की तरफ आए, तरगीब दी जाती है तो बड़ी लंबी एक्सक्यूज लिस्ट होती है हमारी दुनिया में। तो ये इंसान की फितरत है, एक्सक्यूजेस माजरत करना इंसान की फितरत है। तो वलक़द आतैना मूसल हुदा व औरसना बनी इसराईल अल किताबा, हमने अब ये वापस मेरा किस्सा खत्म हो गया था वहां पर, अब ये कॉन्वर्जेशन चल रहा था मर्द मोमिन के बारे में, फिर दरमियान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से आयत आई,
پھر یہاں پر اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت نامہ عطا فرمایا اور بنو اسرائیل کو اس کتاب کا وارث بنایا۔ تورات جو تھی اور دوسرے صحائف جو آیا کرتے تھے بنی اسرائیل میں، بنی اسرائیل کیوں کہا جاتا تھا؟ یعقوب علیہ السلام کو اسرائیل کہا جاتا تھا، ان کا لقب تھا اسرائیل، اللہ کے بندے جسے ہم عبداللہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اللہ کے بندے۔ ان کی جو اولادیں چلی، یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں یوسف علیہ السلام نبی تھے، اور ان کے اولادوں میں سے موسیٰ علیہ السلام، یوشع بن نون، اس طرح کے بہت، ہارون علیہ السلام، یہ ساری اولادیں یعقوب علیہ السلام کی اولادوں میں سے ہی چلتی رہی۔ تو وہ ساری جو بنی اسرائیل کہی گئی، وہ لوگ ساری کی ساری، بہت سارے انبیاء آئے تھے، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے تورات بھی دی تھی، زبور بھی دیا تھا داؤد علیہ السلام کو، اور آگے جا کے دوسرے انبیاء کے اوپر صحائف بھی اترتے رہے۔ تو یہ ساری کتاب بھی ہو سکتی ہیں، یا پھر ممکن ہے کہ صرف تورات ہی ممکن ہے اس کے اندر شامل ہو جائے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو اس کتاب کا وارث بنایا تھا۔ ہدی و ذکریٰ لأولی الالباب، کہ وہ ہدایت اور نصیحت تھی عقل مندوں کے لیے۔ اب ہدن ذکرہ دونوں مصدر ہے، لیکن یہاں پر بمعنی ہادن اور مذکرین آتا ہے، اس میں فاعل کے ترجمے میں آتا ہے، یعنی کہ ہدایت دینے والی اور نصیحت کرنے والی۔ تورات ان کے لیے ہدایت، اب یہ لا تھا یہاں پر، اسی وجہ سے اس کا کنٹینیوشن ترجمہ چل رہا ہے کہ بنی اسرائیل کو اس کتاب کا وارث بنایا، اور وہ کتاب کی صفت کیا تھی؟ وہ ہدایت دینے والی تھی اور نصیحت کرنے والی تھی، لأولی الالباب، کس کے لیے؟ عقل مندوں کے لیے۔ فاصبر ان وعد اللہ حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشی والابکار۔ بس اے نبی، فاصبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہاں پر واپس آ گئے ہیں کہ فاصبر ان وعد اللہ حق، یہ یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پر ظلم ہو رہا ہے۔ آپ نے دیکھا تھا سورہ زمر کا پس منظر، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 50-60 مؤمنین باقی رہ گئے تھے، باقی سب ہجرت کر کے چلے گئے تھے، تو اب یہاں بہت شدت بڑھ گئی تھی، تو بتایا جا رہا ہے کہ آپ صبر کیجئے، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے۔ اور واستغفر لذنبک، آپ اپنے گناہ سے آپ اپنے گناہ کی معافی مانگتے رہیے، اور وسبح بحمد ربک، اور صبح شام اپنے پروردگار کی تسبیح بیان کیجئے۔ کیسے تسبیح بیان کرنا ہے؟ سبح، تسبیح بیان کیجئے، بحمد ربک، حمد و ثنا کے ساتھ میں، اللہ تعالیٰ کی حمد کے ساتھ میں، بالعشی والابکار، صبح اور شام کے وقت میں، ٹھیک ہے، عشی صبح شام کے وقت کو عشی کہتے ہیں، ابکار صبح کے وقت کو کہتے ہیں۔ شام اور صبح کے وقت میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کیجیے اللہ کے حمد کے ساتھ میں، اور استغفار کیجیے۔ یہ صبر کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے اپنے گناہوں کے لیے معافی مانگنا ہے، اور صبح شام اللہ تعالیٰ کی حمد کے ساتھ میں تسبیح بیان کرنا ہے۔ یہ اعمال کی طرف انسان کو دعوت دی جا رہی ہے، مؤمنین کو اس کی طرف۔ ان الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم ان فی صدورہم الا کبر ما ہم ببالغہ۔ اب یہاں پر جو لوگ باوجود اپنے پاس کسی سند کے نہ ہونے کے، دیکھیے یجادلون کہتے ہیں جھگڑے کو، فی آیات اللہ، اللہ تعالیٰ کی آیات میں جو جھگڑا کرتے ہیں، بغیر سلطان، بغیر کسی دلیل کے، ان کے پاس تو کوئی دلیل نہیں ہے، نہ عقلی ہے نہ نقلی ہے، نہیں کچھ بھی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کی، تو جو لوگ باوجود اپنے پاس کسی سند کے نہ ہونے کے آیات الہی میں جھگڑا کرتے ہیں، ان کے دلوں میں بجز نری بڑائی کے اور کچھ نہیں۔ کیوں کرتے ہیں جھگڑا؟ یہاں پر بغیر سلطان اتاہم ان فی صدورہم الا کبر ما ہم ببالغیہ۔ اب ان کے دل میں تکبر ہے اصل میں، تو اسی لیے بجز نری بڑائی کے اور کچھ نہیں، وہ اس تک پہنچنے والی ہی نہیں ہے۔ یعنی کہ وہ لوگ جو بغیر آسمانی دلیل کے بحث اور حجت کرتے ہیں، یہ محض تکبر کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں، اور اس سے جو ان کا مقصد ہے، کیا ان کا مقصد ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ ان کا کیا مقصد ہوتا تھا؟ کہ حق بات کو کمزور کر دیں، لوگوں کے درمیان میں افطرا، جھوٹی باتیں پھیلا دیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ جھوٹ بولتے ہیں، ساحر ہے، کاہن ہے، اور جو ان کا کلام ہے وہ بالکل باطل ہے، سچائی نہیں ہے، اور یہ آسمان کی طرف سے نہیں آتا ہے، جناتوں کی طرف سے آتا ہے۔ وہ جو بھی وہ لوگ وہاں پر ایک افطرا پھیلا رہے ہیں، ایک رومر پھیلا رہے تھے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرما دیا یہاں پر کہ یہ کیوں کر رہے ہیں۔ سب سے پہلی وجہ کیا ہے؟ ان کے پاس تو یہ کبر کی وجہ سے کر رہے ہیں، معلوم ببالغیہ، تو وہ ان کو نہیں پہنچنے والا ہے کبھی بھی، ما ہم فی ببالغیہ، تو وہ جس چیز کی کوشش کر رہے ہیں وہ ان کو نہیں پہنچنے والا ہے۔ فاستعذ باللہ، تو آپ کیا کریں؟
ایک رومرز آپ کے اگینسٹ پورے لوگ پھیلا رہے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ ان الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم، کہ ان کے پاس تو نہیں آئی کوئی کھلی دلیل، ان فی صدورہم الا کبر ما ہم ببالغیہ، تو مومنین کو کیا حکم دیا گیا؟ فاستعذ باللہ، تو اللہ کی پناہ مانگتے رہیے آپ، اور انہ هو السمیع البصیر، وہ پورا سننے والا اور سب سے زیادہ دیکھنے والا ہے۔ پیچھے مرد مومن نے کیا کہا تھا؟ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، یہاں پر کیا بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بصیر بالعباد، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ہر احوال سے آگاہ ہے، جاننے والے ہیں سب کچھ۔ یہاں پر انہ هو السمیع البصیر، اللہ تعالیٰ دیکھنے والے ہیں اور زیادہ دیکھنے والے اور سننے والے ہیں، ہے نا؟ تو یہ دونوں چیزیں جو یہ بیٹھ کے پلاننگ کر رہے ہیں، سب اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، سب سن رہے ہیں، یہ تکبر کی وجہ سے یہ سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن یہ جو کرنا چاہ رہے ہیں ان کا مقصد کبھی پورا نہیں ہوگا، تسلی کے طور پہ آ رہی ہے بات۔ لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس ولکن اکثر الناس لا یعلمون، آسمان و زمین کی پیدائش یقیناً انسان کی پیدائش سے بہت بڑا کام ہے، لیکن یہ اور بات ہے کہ اکثر لوگ بے علم ہیں۔ اب پھر واپس جب اللہ تعالیٰ کی پاور کو دکھانا ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر تخلیق کی طرف فوراً انسان کو ڈائیورٹ کرتے ہیں، آفاقی دلائل کے ذریعے سے وہ سمجھاتے ہیں کہ دیکھو آسمان و زمین کی طرف دیکھو، تم کیا سمجھ رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے پاس پاور نہیں ہے؟ یہ زمین اور آسمان جو کھڑے ہوئے ہیں یہ اللہ نے پیدا کیا ہے، جو اللہ نے یہ سب کچھ پیدا کیا ہے اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ یہ سچویشنز کو تم جو تکبر کی وجہ سے بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ کے اوپر جھوٹ باندھ رہے ہو، تم اپنی کوششیں کرتے رہو، تم اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو اس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی ایک پاورفل آیت بھیج دی یہاں پر کہ لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ اب آگے فرمایا وما یستوی الاعمی والبصیر، اندھا اور بینا برابر نہیں۔ اب یہ لوگ کو ان کی طرف ایک وہ بتایا جائے کہ تم اگر آنکھیں بند کر لو گے اور ایک اندھا ہے اور ایک دیکھنے والا ہے، دونوں جو برابر نہیں ہو سکتے، تو ایک گمراہ اور مومن اور ایک کافر کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ گمراہ انسان اور ایک ہدایت پہ رہنے والے دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک؟ والذین آمنوا وعملوا الصالحات وللمسیء، اور یہاں پہ جو فرمایا گیا ہے کہ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور بھلے کام کیے بدکاروں کے برابر ہیں، نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ وہی چیز بتا رہے ہیں یہاں پر قلیلا ما تتذکرون، تم بہت کم نصیحت حاصل کر رہے ہو۔ یہ ان کفار کو کہا جا رہا ہے کہ جب تمہاری عقل استعمال کرو، ایک آفاقی دلیل دے دی گئی کہ بھئی دیکھو آسمان اور زمین کو، یہ جب دو چیزوں، اس کا بنانے والا رب ہے تو اس کی قدرت کیسی ہوگی؟ تم اللہ ایسے رب کے ساتھ میں شریک کرا رہے ہو، یہ بھی آ جائے گا۔ دوسری چیز تم ایسے رب کی نافرمانی کر رہے ہو، اس کی طرف بھی ایک انسان کو ڈرایا جا رہا ہے۔ آگے جو بتایا جا رہا ہے کہ گمراہ اور حق پہ چلنے والا دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ تمہاری نظر میں جب دونوں برابر نہیں ہو سکتے کہ ایک بینا اور نابینا، تو عقل استعمال کرو، ایک کافر اور مومن دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ لیکن قلیلا ما تتذکرون، تم بہت کم نصیحت حاصل کر رہے ہو۔ ان الساعۃ لآتیۃ لا ریب فیہا ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، قیامت بالیقین اور بے شبہ آنے والی ہے، لیکن یہ اور بات ہے کہ اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی نے دوبارہ سے اسٹامپنگ کر دی ہے کہ تم یہ جو سارے کام کر رہے ہو نا، کرتے رہو، اور جو تم سوچ رہے ہو کہ ہمیں بدلہ ہمیں پوچھ نہیں ہوگی، اس سے غافل نہ رہنا، یہ ضرور ہوگا۔ ایمان نہیں لاؤ گے، اکثر لوگ ایمان نہیں لا رہے کیونکہ ان کو لانا نہیں ہے، کیونکہ وہ سوچ رہے کہ ہم یہی دنیا میں جو کرنا ہے کر لیں گے، وہاں تو ہمارا جزا و سزا کا تو کوئی دن ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان الساعۃ لآتیۃ لا ریب فیہا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قیامت ضرور آنے والی ہے۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، یہاں پر کیا فرما رہے؟ اور تمہارے رب کا فرمان سرسد ہو چکا ہے کہ مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ قال ربکم ادعونی، یہاں پر جوائن کرنے کے ربکم کے ساتھ میں پیش لگا دے گئے، ربکم ادعونی استجب لکم، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، یقین مانو کہ جو لوگ میری عبادت سے خود سری کرتے ہیں وہ ابھی ذلیل ہو کر جہنم میں پہنچ جائیں گے۔ یہاں پر پیچھے کی آیت میں جب اللہ تعالیٰ نے قیامت کا تذکرہ فرمایا تھا، اب اس آیت میں ایسی رہنمائی دی جا رہی ہے جسے اختیار کر کے انسان آخرت کی تمام جو سعادت کی منزل ہیں وہ پا سکتا ہے۔ اب یہ آیت میں دعا سے اکثر مفسرین نے عبادت مراد لی ہے، ٹھیک ہے، یہاں جو بتایا گیا ہے کہ ادعونی،
تو وقال ربکم ادعونی استجیب لکم، تو یہاں پر اکثر مفسرین نے اسے دعا سے مراد مجھ سے مانگو سے مراد یہاں پر عبادت مراد لی ہے، یعنی صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، جیسا کہ حدیث میں بھی دعا کو عبادت بلکہ عبادت کا مغز قرار دیا گیا ہے۔ الدعاء هو العبادت اور الدعاء مخ عبادتی، تو یہ جو دعا کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اس میں کیا ہے کہ آگے فرمایا کہ اصل کیا ہے، اللہ ہی کی عبادت کرو، اللہ ہی سے مانگو، اور مطلب یہ ہے کہ اللہ ہی کی عبادت کرو، کسی اور کو معبود نہ بنا لینا۔ اور اس کے بعد میں یستکبرون عن عبادتی کے الفاظ سے بھی یہ چیز ثابت ہو گئی کہ اس سے مراد عبادت ہے، ٹھیک ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ دعا سے مراد دعا ہی ہے، یعنی اللہ ہی سے انسان اپنی ہر چیز مانگے، اپنی پریشانیوں کو دور کرنے کا بھی سوال اللہ سے کرے، اور مدد چاہیے تو بھی اللہ سے ہی مانگے، کیونکہ دعا کے شرعی اور حقیقی معنی کیا ہے؟ طلب کرنے کے۔ دعا کے شرعی معنی اگر آپ لے لیں گے یا حقیقی معنی لیں گے تو طلب کرنے کے آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسرے مفہوم بھی ہیں اس کے، اس کا استعمال مجازی طور پہ کیا جاتا ہے، جیسے کہ اچھا ورڈز تھوڑے مشکل ہو جائیں گے۔ اب دیکھیے دعا بھی اپنے حقیقی معنی کے اعتبار سے اور حدیث جو ہے اس کی روح سے بھی عبادت ہی ہے۔ آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں تو وہ بھی عبادت ہے۔ عبادت کرنا ہر جو نماز پڑھے، روزہ رکھ رہے یا کوئی بھی نیکی کا کام کر رہے، سارے نیکی کا کام عبادت ہی ہے، اور خود دعا مانگنا وہ بھی عبادت ہے، کیونکہ اصل کیا ہے، طریقہ کیا ہے، کسی سے کوئی چیز مانگنا اور اس سے سوال کرنے سے روکا گیا ہے، اس کی اللہ ہی کی عبادت کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اصل میں کسی سے نہیں مانگنا بھی عبادت ہی ہے، کسی اپنی ضرورت کو صرف اللہ سے مانگنا عبادت ہے، اور کسی سے کچھ نہیں مانگنا بھی عبادت ہی ہے۔ تو مطلب دونوں صورتوں میں ایک ہی ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کو طلب حاجت اور مدد کے لیے پکارنا جائز نہیں ہے، کیونکہ اس طرح کیا ہو جائے گا، ما فوق الاسباب طریقے سے کسی کو حاجت روائی کے لیے پکارنا اس کی عبادت ہے۔ یہ سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ ہم کسی کے ساتھ اپنی ضرورتوں کو جوڑ لیں اور یہ یقین کر لیں کہ اس کے ذریعے میری ضرورت پوری ہوگی، وہ دراصل مخفی طور پہ عبادت کے ہی معنی میں آ جاتے ہیں، کیونکہ دعا اصل میں کیا ہے، دعا کے معنی ہے طلب کرنے کے۔ اب انسان کسی سے اپنی ضرورت اس طرح اس کے اوپر یقین ہو گیا ہے کہ اگر میری نوکری چلے گئی تو میرا گھر کیسے چلے گا، تو نوکری اور نوکری دینے والا اس کے ساتھ ہم میگنیٹ کی طرح اٹیچ ہو گئے، بھلے ہماری نمازیں چلی جائیں ہمیں فکر نہیں ہوگی، ہم سوچیں گے کہ نوکری چلے گی تو کیسے، تو کیا ہو گیا، گویا کہ ہم اس کی عبادت کر رہے ہیں، کیونکہ اسی سے ہم اپنی ضروریات کو طلب کر رہے ہیں، اسی سے ہماری ضروریات جڑ چکی ہیں۔ تو یہ دل کا یقین جو ہے اس کو ہمیں ٹٹولنا ہے، اور یہی یقین اور ایمان بنانے والی صورتیں ہیں، یہ گہرائی سے سوچنا، ہم سوال اپنے آپ سے کریں، کسی سے سوال کرنا نہیں ہے، کہ کب انسان سوال جب زیادہ کرتا ہے نا کہ یہ کیا ہے وہ کیا ہے وہ کیا ہے، تو اپنے آپ سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ انسان اپنے آپ کے اندر کھو کے اپنے آپ سے پوچھے کہ میں کیا کر رہی ہوں، کیا میرا اپنا سجدہ گاہ اور میرا رب، میں کس کے سامنے جھک رہی ہوں، میں اپنی نفس کے سامنے جھک رہی ہوں کہ میرا دل بول رہا ہے تو میں کر دوں گی، یا کسی اور کے لیے کر رہی ہوں، تو بس ہم نے اپنے آپ کو کریکٹ کرتے جانا، یہ آیات ہماری رہنمائی کرتے رہیں گے۔ اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے رات بنا دی کہ تم اس میں آرام حاصل کرو۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون۔ اب دیکھیے رات کو تاریک بنایا تاکہ کاروبار زندگی میں یعنی کہ رک جائیں تھوڑی دیر کے لیے اور لوگ امن اور سکون سے سو سکیں، اور آگے فرمایا ہے کہ دن ہے، دن میں کاروبار کرنے کے لیے حکم دیا، ہم الٹا ہو گئے نا آج کل، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، اور دن کو دیکھنے والا بنایا ہے۔ ان اللہ لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا، مبصرا یعنی دیکھنے والا بنایا کہ روشن ہے، تو جب آپ میں نے بتایا تھا دیکھنے کے لیے آپ کو 4 چیزیں کی ضرورت ہوتی ہے، آنکھ چاہیے، آنکھ میں بینائی کی صفت چاہیے، روشنی چاہیے، اور جو چیز آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں وہ چیز چاہیے۔ اگر اس میں سے ایک بھی چیز نہیں ہوگی تو آپ نہیں دیکھ پائیں گے۔ روشنی نہیں ہے لیکن چیز ہے، آپ نہیں دیکھ سکتے، روشنی ہے لیکن چیز نہیں ہے، غائب ہے چیز، تو بھی نہیں دیکھ سکتے، آنکھ ہے لیکن آنکھ میں بینائی ہے تو بھی نہیں دیکھ سکتے، آپ بینائی تو بغیر آنکھ کے ہو ہی نہیں سکتی، تو یہ چاروں چیزیں ہونا آپ کو ضروری ہو جاتا ہے۔ تو روشن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، اور دن کو روشن بنایا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اور بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر فضل
لوگوں پر فضل اور کرم والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر گزاری نہیں کرتے۔ دوبارہ سے شکر کا آ گیا یہاں پر، دیکھیں کہ اللہ کی نعمت، شکر کیا ہے؟ پھر پیچھے کس چیز میں آ رہا ہے؟ عبادات کا تذکرہ آیا ہے، اللہ سے مانگنے کا تذکرہ آیا ہے، تو شکر کیا ہو گیا یہاں پر؟ اللہ کی مزید عبادت میں لگ جانا، مزید اللہ سے مانگنا، اللہ کے غیر سے مانگنے سے اپنے آپ کو بچانا۔ پھر یہاں پر شکر کا مطلب وہ ہو جائے گا کہ اللہ کی نعمتوں کا اور نہ ان کا اعتراف ہی کرتے ہیں، یا تو کفر اور کسی اور جھگڑوں میں لگے رہتے ہیں جیسا کہ کافروں کا ایک شیوا تھا، یا پھر جو انعام دینے والا ہے اور اس کا شکر ادا کرنے سے انسان جو ہے غفلت میں پڑا رہتا ہے، جیسا کہ جاہلوں کا شعار ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی کی نعمتوں کا شکر کیسے ادا ہوگا؟ اس کی اطاعت سے۔ بے شک ہم الحمدللہ کہنا چاہیے، نیا کپڑا پہنا اس کا شکر ادا کیسے کریں گے؟ دعا پڑھیں، مسنون دعا اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کا شکر ادا ہو جائے گا، اور زیادہ صلاۃ الشکر پڑھیں، اللہ 2 رکعت صلاۃ الشکر پڑھیں، اللہ کا شکر ادا کریں، یا اللہ آپ نے مجھے اتنے بہترین کپڑے پہنائے، اور صلاۃ نعمتیں کھانا ہے، کھانا آپ کے گھر میں آ گیا، اس کا شکر کیا ہوگا؟ آپ اخلاص اب اس کے ادب کے ساتھ میں ساری کو نکالیں، اس کو ضائع نہ کریں، اپنے پڑوسی کا بھی حق رکھیں اس کے اندر، اور تکبر نہ کریں کہ میرے پاس بہت کچھ ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے آج دیا، کل لے لیں گے، اللہ کا شکر ادا کریں۔ نماز، کھانا کھانے کے بعد میں جو انرجی آئی ہے اس کو عبادتوں میں لگائیں، تو یہ ساری چیزیں شکر میں ہی شمار ہو جاتی ہیں۔ ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء لا الہ الا هو فانا تؤفکون، یہی اللہ ہے تم سب کا رب، ہر چیز کا خالق ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، پھر کہاں تم پھرے جاتے ہو؟ ذالکم اللہ، یہ ذالکم اللہ ربکم سے پہلے تمام صفات بتا دی، پیچھے آیات میں ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات پڑھتے آئے، تخلیق کے بارے میں سب کچھ پڑھنے کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہی اللہ ہے تم سب کا رب۔ جیسے ہم کہتے ہیں قل هو اللہ احد، یہ وہی اللہ ہے، یہ قل آپ کہہ دیجئے کہ هو اللہ احد، یہی اللہ ہے تھا، یہ قرآن میں پورے اللہ کے صفات پڑھنے کے بعد میں بتایا کہ وہ ایک اکیلا ہے۔ ایسے یہاں پر اتنی صفات بیان کرنے کے بعد میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہی اللہ ہے تم سب کا رب، ہر چیز کا خالق ہے، رب خالق کل شیء لا الہ الا ہوا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، فانا تؤفکون، کتنی محبت بھرا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہاں پر سوال ہے کہ پھر کہاں تم پھرے جاتے ہو؟ تمہاری ضروریات کا پورے کرنے والا میں ہوں، تمہاری دعاؤں کو سننے والا میں ہوں، تمہاری پریشانیوں کو دور کرنے والا میں ہوں، تمہاری ہر مصیبت کو میں دور کرتا ہوں، جب بھی تم مجھے پکارتے ہو میں تمہیں جواب دیتا ہوں، تمہیں رزق دیتا ہوں، تمہارے لیے زمین آسمان کو بنایا، ساری چیزوں کو مسخر کر دیا، تمہارے لیے دن بنائے، تمہارے لیے رات بنائے، تمہاری تمام چیزوں کو پورا کر رہا ہوں، اس کے باوجود تم کہاں پھرے جاتے ہو؟ کس کے پیچھے جا رہے ہو؟ میری عبادت کرنا چھوڑ کے، میری اطاعت کرنا چھوڑ کے غیر کی طرف جا رہے ہو؟ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، تو تم کہاں پھرے جاتے ہو؟ كَذَلِكَ يُؤْفَكُ الَّذِينَ كَانُوا بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، اسی طرح وہ لوگ بھی پھیرے جاتے رہے جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ جو لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے وہ بھی پھیرے جاتے تھے۔ یؤفکو سے مراد یہ ہے کہ خود اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے انسان جب پھر جائے تو پھر وہ پھیرا گیا۔ اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم فاحسن صورکم ورزقکم من الطیبات ذالکم اللہ ربکم فتبارک اللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ، پھر سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی صفات بیان کرے۔ پیچھے آیات میں پڑھ لے کہ انسان تھوڑا سا سوچتا ہے اچھا، پھر اللہ تعالیٰ اس کے اوپر رینفورسمنٹ کر رہے ہیں کہ اللہ ہی ہیں جس نے تمہارے لیے زمین کو ٹھہرنے کی جگہ کیسے بنایا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی کچھ قسمیں یہاں پر بیان کی جا رہی تاکہ اللہ کی قدرت کاملہ پر یہاں پر واضح ہو جائے، اور انسان کا اس کا بلا شرکت غیر معبود ہونا بھی، یعنی اللہ تعالیٰ کے معبود ماننے کے لیے اللہ کے شریک کوئی ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ کسی کے اندر یہ کوالٹیز نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تو کہتے کہ میں رب ہوں مجھے مانو، بس ختم۔ یہ ساری آیات کے ذریعے ہمیں بتانے ہم کون سے بڑے چیز ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ یہ ساری چیزیں بتاتے، ہم کون سے ترم ہے بتائیے، کیوں بتا رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں؟ اللہ کی محبت ہے اپنے بندے کے ساتھ میں، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ محبت میں یہ ساری چیزیں بتا رہے ہیں۔ اگر جلال میں ہوتے تو پھر یہ ساری چیزیں کیوں بتاتے ہمیں؟ اللہ الذی جعل لکم، جس نے تمہارے لیے کیا بنایا، جعل لکم الارض، زمین، قرارا، ٹھہرنے کی جگہ،
वस्समाअ बिनाअन, और आसमान को छत बना दिया। ठीक है, सब लोग जानते हैं कायम और साबित रहने वाली छत, अगर उसके गिरने का अंदेशा रहता तो कोई शख्स आराम की नींद नहीं रह सकता। आपको रोजाना एक टुकड़ा आसमान का गिर रहा होता जमीन पे, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसको वसव्वरकुम, जमीन को ठहरने की जगह बनाया और आसमान को छत बनाया और तुम्हारी सूरतें बनाई। वसव्वरकुम फअहसन सुवरकुम, वस्समाअ बिनाअन वसव्वरकुम फअहसन सुवरकुम, तो और तुम्हारी जो सूरतें हैं, सूरतें बनाई हैं और बहुत अच्छी बनाई हैं। फअहसन सुवरकुम, एक तरफ आंख एक तरफ कान नहीं लगाया, एक के नीचे एक आंख नहीं लगाया, बड़ी खूबसूरती के साथ में अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया। वरज़क़कुम मिनत तय्यिबात, और तुम्हें उम्दा उम्दा चीजें खाने को अता फरमाई हैं। हमारा जो रिज़्क़ है, हम जो खाते हैं, आपने देखा था पीछे आयत में तमाम रिज़्क़ के अक़साम अल्लाह ताला ने बताए हैं कि गल्ला भी निकाला, फल फ्रूट भी निकाले, जानवरों को भी रखा, उसमें से दूध भी निकाल के हम इस्तेमाल करते हैं, उनका गोश्त भी इस्तेमाल करते हैं, उनकी सवारियां भी करते हैं, और बहुत उम्दा उम्दा चीजें हम खाते हैं उसमें से। ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम, पहले कहा यहाँ पर ज़ालिकुमुल्लाहु, यहाँ पर आयत में बता दिया ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम खालिक़ु कुल्लि शैइन ला इलाहा इल्ला हुवा फ़अन्ना तुफ़कून। दोबारा से फिर यहाँ पर बता दिया, सारी सिफात बयान करने के बाद में दोबारा बता रहे कि ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम फ़तबारकुल्लाहु रब्बुल आलमीन, यही अल्लाह तुम्हारा परवरदिगार है, बस बहुत ही बरकतों वाला अल्लाह है, सारे जहान का परवरिश करने वाला है। सुब्हानल्लाह, हुवल हय्यु ला इलाहा इल्ला हुवा फदऊहु मुखलिसीन लहुद्दीन। हुवल हय्यु, वो जिंदा हैं जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, बस तुम खालिस उसी की इबादत करते हुए उसे पुकारो। तमाम खूबियां अल्लाह ही के लिए हैं जो तमाम जहानों का रब है। फदऊहु मुखलिसीन लहुद्दीन, उसी के लिए तुम खालिस उसी की इबादत करते हुए उसे पुकारो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम खूबियां अल्लाह ही के लिए हैं जो तमाम जहानों का रब है। कुल इन्नी नुहीतु अन अअबुदल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिल्लाहि लम्मा जाअनियल बय्यिनातु मिन रब्बी व उमिरतु अन उस्लिमा लिरब्बिल आलमीन। आप कह दीजिए कि मुझे उनकी इबादत से रोक दिया गया है जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो, यानी कि जो माबूदान बातिल को ये पुकारते थे, पत्थरों को, ये सारी चीजों को जो पुकारते थे, और फरमा रहे हैं कि आप कह दीजिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा जा रहा है कि इन्नी नुही, तो मुझे रोक दिया गया है नाबुदल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिल्लाहि, उस चीज की इबादत करने से जिसे तुम पुकारते हो अल्लाह के सिवा। लम्मा जाअनी अल बय्यिनातु, कब, यानी कि इस बिना पर कि मेरे पास मेरे रब की दलीलें पहुंच चुकी हैं, मेरे रब्बी व उमिर, तो और मुझे ये हुक्म दिया गया है कि अन उस्लिमा, के मैं तमाम जहानों के रब का ताबे फरमान हो जाऊं। अन उस्लिमा लिरब्बिल आलमीन। हुवल्लज़ी खलक़कुम मिन तुराबिन थुम्मा मिन नुतफ़तिन थुम्मा मिन अलक़तिन थुम्मा युख़रिजुकुम तिफ़लन थुम्मा लितब्लुगु अशुद्दकुम सुम्मा लितकूनु शुयूखन। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने स्टेजेस बता दी। वो वही है जिसने तुम्हें मिट्टी से, फिर नुतफे से, पहले मिट्टी से आदम अलैहिस्सलाम को बनाया, खलक़कुम मिन तुराबिन तुम्मा मिन नुतफ़तिन, नुतफे से बनाया, तुम्मा मिन अलक़तिन, फिर खून के लोथड़े से, यानी स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट हो रहे हैं। तुम्मा युख़रिजुकुम तिफ़लन, फिर क्या किया, पैदा किया, फिर तुम्हें बच्चे की सूरत में निकालते हैं, और सुम्मा लितब्लुगु अशुद्दकुम, फिर तुम अपनी पूरी कुव्वत को पहुंच जाओ। सुम्मा लितकूनु शुयूखन, और फिर तुम बूढ़े हो जाओ। ठीक है, इन तुम्हारा ये स्टेजेस बता दिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कि इंसान किस तरह से रहता है। व मिनकुम मन युतवफ़्फ़ा मिन क़ब्लु, अब तुम में से बाज इससे पहले ही फौत हो जाते हैं, मिन क़ब्लु लितब्लुगु अजलम मुसम्मा व लअल्लकुम ताक़िलून, और वो तुम्हें छोड़ दे, यानी कि तुम में से बाज इससे पहले ही फौत हो जाते हैं ताकि तुम मुद्दत मुअय्यन तक पहुंच जाओ और ताकि तुम सोच समझ लो। देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला, कुछ लोग जवानी में इंतकाल कर जाते हैं, कुछ लोग बहुत बूढ़े होने तक रह जाते हैं। तो अल्लाह ताला यही यहाँ पर फरमा रहे हैं कि वमिनकुम मन युतवफ़्फ़ा मिन क़ब्लु वलितब्लुगु अजलम मुसम्मा,
تو کیا ہو جاتا ہے کہ تم میں سے بعض اس سے پہلے ہی فوت ہو جاتے ہیں، وہ تمہیں چھوڑ دیتا ہے تاکہ تم مدت معین تک پہنچ جاؤ اور تاکہ تم سوچ سمجھ لو، لعلکم تعقلون. بہت ٹائم دیا ہے، تو کوئی جوانی میں جا رہا ہے، کوئی بچہ ہو کے مر رہا ہے، کوئی بوڑھا ہو کے مر رہا ہے، سٹیجز میں مر رہے ہیں انسان، روزانہ مرتا ہے، روزانہ پیدا ہوتا ہے، ہر یہ دیکھ رہے ہیں سب، انسان کی ہیومن سائیکل ہر کوئی دیکھ رہا ہے. تو یہ سب دیکھ کے کیوں کر رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کہ لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ حاصل کر سکو. هو الذی یحیی و یمیت فاذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون. وہی ہے جو جلاتا ہے یعنی زندہ کرتا ہے اور مار ڈالتا ہے، پھر جب وہ کسی کام کا کرنا مقرر کرتا ہے تو اسے صرف یہ کہتا ہے کہ ہو جا، بس وہ ہو جاتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ہر روز اس چیز کی طرف آگاہی کروا رہے ہیں کہ دیکھو هو الذی یحیی و یمیت، روزانہ کی سائیکل ہو رہی ہے، بچہ پیدا ہو رہے ہیں، بوڑھے بھی مر رہے ہیں، بچے بھی مر رہے ہیں، جوان بھی مر رہے ہیں، سارے ایک سائیکل چل رہی ہے. فَإِذَا قَضَى أَمْرًا، پھر جب وہ کسی کام کا کرنا مقرر کرتا ہے، یقول له، اس کام کو کہتے ہیں کہ ہو جا، کن، بس وہ ہو جاتا ہے، فیکون. اس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی کو کوئی ایسے نہیں ہے کہ ایک پورا پروسیجر ہونا ہے، آپ نے چائے بنانا ہے تو جاتے ہیں، پانی ڈالتے ہیں، چولہا آن کرتے ہیں، پھر پتی ڈالتے ہیں، پھر اس کو پکنے دیتے ہیں، پھر دودھ نہیں، یہ ہم کرتے ہیں، ہمارے لیے چاہیے. دنیا بھی ایسی ہی چلتی ہے. اگر دنیا کا اگر ہم دیکھیں گے تو بایولوجیکل سسٹم جب ہم دیکھیں گے تو بایولوجیکلی ساری دنیا چل رہی ہے ایسے ہی جیسے اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ اگر اس کے اگینسٹ کوئی چیز کرنا چاہے تو وہ اللہ تعالیٰ فرما دیتے ہیں، ہو جائے تو ہو جاتی ہے. جیسے آگ ہے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا آگ کو گلے گلزار ہو جاؤ، ابراہیم علیہ السلام کے لیے تو وہ آگ وہیں پر تھی، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی کے ساتھ گلزار ہو گئی. اللہ تعالیٰ کا جب حکم ہو جائے تو یہ جو بایولوجیکلی سسٹم ہمارا جو چل رہا ہے ایکو سسٹم ہمارے اطراف میں، یہ تو ہمارے تکوینی یہ سارا چل رہا ہے اپنے اعتبار سے. لیکن جب اللہ کا حکم آ جاتا ہے تو پھر یہ اگینسٹ بھی ہو جاتے ہیں. اللہ نے بنایا، اللہ کی مرضی. الم تر الی الذین یجادلون فی آیات اللہ انا یصرفون، کیا تو نے انہیں دیکھا جو اللہ کی آیتوں میں جھگڑتے ہیں، وہ کہاں پھیر دیے جاتے ہیں. دیکھیے انکار اور جو جھٹلانے والے ہیں نا، ان کے لیے اس کی ایک یہاں پر ان کے جو باطل عقیدے ہیں نا اس کا رد ہے یہاں پر، کہ وہ دلائل اور ایک حق آ گیا نا ان کے پاس، واضح حق آنے کے باوجود وہ کس طرح سے حق کو نہیں مانتے. تو یہ تعجب کا اظہار ہے کہ وہ کہاں پھیر دیے جاتے ہیں. یہاں پر انا یصرفون، صرف کہتے ہیں پھیرنے کو، تو یہ کہاں پھیرے جاتے ہیں، پھیر دیے جاتے ہیں. سامنے چیز آ گئی تو ماننا نہیں اس کو. الذین کذبوا بالکتاب وبما ارسلنا به رسلنا، جن لوگوں نے کتاب کو جھٹلایا اور اسے بھی جو ہم نے اپنے رسولوں کے ساتھ بھیجا. فسوف یعلمون، تو کیا ہوگا، ابھی ابھی حقیقت حال معلوم ہو جائے گا. ابھی ابھی مطلب جیسے ہی تم کو موت آئی، موت کا تو کوئی بھروسہ نہیں ہے، کبھی بھی آ سکتی ہے. تو دا مومنٹ انسان مر گیا تو موت کے وقت فرشتوں کو دیکھ لے گا، پتہ چل جائے گا سارا. تو جو جھٹلا رہے ہیں، جنہوں نے کتاب کو جھٹلایا اور اسے بھی جو ہم اپنے رسولوں کے ساتھ بھیجے انہیں بھی جھٹلایا، تو انہیں ابھی ابھی پتہ چل جائے گا. جب ان کو موت آئے گی تو ان کو پتہ چل جائے گا. اذ الاغلال فی اعناقہم والسلاسل، جب کہ ان کی گردنوں میں طوق ہوں گے اور زنجیریں ہوں گی. اغلال کہتے ہیں غین لام لام گلے میں طوق کے ہوتے، اور سلاسل کہتے ہیں زنجیروں کو. یسحبون، گھسیٹے جائیں گے. اللہ سبحانہ وتعالی ہماری حفاظت فرمائے. یہ جہنم کا ایک نقشہ پیش کیا جا رہا ہے کہ اس وقت جب یہ ان کے پاس جہنم میں کھینچے جائیں گے نا تو ان کو تب پتہ چل جائے گا، مرتے ہی پتہ چل جائے گا، اور جب عذاب دیکھیں گے تو پھر تو آگاہ ہو ہی جائیں گے. فی الحمیم، کہاں پر ہوگا، یسحبون فی الحمیم، کھولتے ہوئے پانی میں گھسیٹے جائیں گے. جو پیچھے یہاں پر گھسیٹے جائیں گے ختم ہوا اس کو، فی الحمیم گھسیٹے ہوئے پانی میں، ثم فی النار یسجرون، اور پھر جہنم کی آگ میں جلائے جائیں گے. کھولتے ہوئے پانی میں وہ گھسیٹ کے ڈالے جائیں گے جہنم میں، پھر وہاں کھولتے ہوئے پانی میں ہوں گے، پھر جہنم. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ بار بار آگاہ کر رہے ہیں ہمیں ان تمام چیزوں کو بیان کر کے. اللہ تعالیٰ رحم الراحمین ہے، اس کے باوجود انسان کو بار بار الرٹ کر رہے ہیں کہ دیکھو جو وقت ہے اس کو کارآمد بنا لو، اس کو ضائع نہ کرو دنیا میں رہ کے. دیکھیں یہاں پر مجاہد اور مقاتل کا قول ہے، دونوں بھی مفسرین ہیں، انہوں نے فرمایا ہے کہ انسان اور پتھر جو ہے نا وہ جہنم کا ایندھن ہوں گے. جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی تو یہاں پر ان کے ذریعے سے جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی، یعنی یہ لوگ اس کا ایندھن بنے ہوں گے. ایندھن آپ کو پتہ ہے نا، ایندھن مطلب سورس آف فائر، اگنیشن. آپ آگ جلانا ہو تو لکڑی ایندھن ہوتی ہے، کوئلہ ایندھن ہوتا ہے، گیس ایندھن ہوتا ہے،
गैस का घरेलू ईंधन होता है, पेट्रोल ईंधन होता है, गाड़ी चलने के लिए आपको फ्यूल चाहिए ना। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला बेहतर जानते हैं कि किस तरीके से अल्लाह ताला इंसानों को और पत्थरों को और जिन्नात को ईंधन बनाएंगे जहन्नम का। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। सुम्मा क़ील लहुम ऐन मा कुन्तुम तुशरिकून, फिर उनसे पूछा जाएगा कि जिन्हें तुम शरीक करते थे वो कहाँ हैं। मिन दूनिल्लाहि, देखिए यहाँ पीछे ला है, कंटिन्यू चल रही है। सुम्मा क़ील लहुम ऐन मा कुन्तुम तुशरिकून मिन दूनिल्लाहि क़ालू ज़ल्लू अन्ना बल लम नकुन नदऊ मिन क़ब्ल शैआ कज़ालिका युदिल्लुल्लाहुल काफ़िरीन। तो वो क्या कहेंगे, तुम ठीक है बुलाओ तुम जिसको अल्लाह के साथ शरीक करते थे, जो अल्लाह के सिवा थे, वो कहेंगे कि वो तो हमसे बहक गए हैं, यानी हमसे गुम हो गए हैं। क़ालू ज़ल्लू अन्ना, और बल्कि हम तो उससे पहले किसी को भी पुकारते ही न थे। ये लोग अब वहां पर इकरार करने के बाद पहले तो कहेंगे कि हमें नहीं पता, हम कहाँ चले गए वो लोग, हम तो मदद, यानी कि वो हमारी मदद क्या करेंगे, वो तो हमें नजर भी नहीं आ रहे, वो तो हमसे खो गए हैं, गुम गए हैं। अब इकरार करने के बाद में फिर उनकी इबादत का ही इनकार कर देंगे। वो कहेंगे कि बल्कि हम तो इससे पहले किसी को भी पुकारते ही नहीं थे। वो जुनून और दीवानापन और पागलपन हो जाएगा, जब अजाब देखेंगे तो समझ नहीं आएगा, सुध-बुध खो देंगे, हम तो उनकी इबादत ही नहीं करते। तो कहते हैं कि ये बुतों के वजूद और उनकी इबादत का इनकार नहीं है, बल्कि इस बात का एतराफ है कि उनकी इबादत बातिल थी, क्योंकि वहां उन पर सब कुछ सामने आ जाएगा कि वो ऐसी चीजों की इबादत करते रहे जो सुन सकती थी, न देख सकती थी, और नुकसान पहुंचा सकती थी, न नफा। जिसके पीछे अब सोचे हम, हमारे अतराफ में कैसी इबादतें हो रही हैं, बड़े नारियल फूल सब चढ़ रहे हैं। दुआ करना चाहिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको भी हिदायत अता करे और हमें भी हिदायत अता करे। अल्लाह ताला उनको भी इस इस्लाम की दौलत से नवाजे। और हमारे लिए देखें, जितने हमारे ऊपर सवाल उठते हैं ना, इस्लाम ऐसा है, किताब में ये लिखा है, वो लिखा है, यहाँ तो डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन बुत परस्तिश करने वालों के लिए ही है, इसका जवाब है ही नहीं उनके पास में। अल्लाह ताला काफिरों को इसी तरह गुमराह करता है। कज़ालिका युदिल्लुल्लाहुल काफिरीन ज़ालिकुम बिमा कुन्तुम तफ़रहून फिल अर्दि बिग़ैरिल हक़्क़ि व बिमा कुन्तुम तमरहून। ये बदला है उस चीज का जो तुम जमीन में नाहक फूले न समाते थे और बेजात इतराते फिरते थे। ये क्या है, क्यों करते थे? तकब्बुर जो था इनके अंदर, ये तुम्हारी गुमराही, ये जो कुछ भी इस बात का नतीजा है कि तुम कुफ्र और इनकार करते थे और फिस्क और फजूर में इतने बड़े हुए थे दुनिया में कि इन पर तुम खुश होते थे और इतराते थे, और इतराने में और ज्यादा खुशी का इजहार करते थे। वजह क्या है? तकब्बुर। और तकब्बुर की वजह क्या है? जहालत। जहालत की वजह लाइल्मी, इल्म नहीं था, जहालत बढ़ गई, जहालत बढ़ने से तकब्बुर आ गया, तकब्बुर आ जाने से इंसान कुफ्र और शिर्क में और मजीद गोते खाते चला गया। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इल्म। इल्म से इंसान में आजिजी आती है, आजिजी आने से तकब्बुर खत्म हो जाता है। जब आजिजी आ जाती है तो उसमें इखलास आता है, और इखलास उसको मजीद हर गुनाह से बचाना शुरू कर देता है। उदखुलू अबवाब जहन्नम खालिदीन फीहा फबिअस मथवल मुतकब्बिरीन। अब आओ जहन्नम में हमेशा रहने के लिए। तकब्बुर तो बड़ा करते थे ना दुनिया में, तो अब आओ जहन्नम में रहने के लिए, इसके दरवाजों में दाखिल हो जाओ। क्या ही बुरी जगह है तकब्बुर करने वालों के लिए। अल्लाह ताला हम सब को इस तकब्बुर की बीमारी से बचाए। हमारे अंदर अगर राय के दाने के अंदर बराबर भी रिया है या तकब्बुर है, किसी को अपने हुस्न का तकब्बुर, किसी को माल का तकब्बुर, किसी को जवानी का तकब्बुर, किसी को ताकत का तकब्बुर, किसी भी चीज़ का, अपने आप के दिल का जायजा लेना चाहिए कि अल्लाह मेरे दिल में किसी चीज़ की भी कोई ऐसी चीज़ मेरे अंदर महसूस हो रही है तो अल्लाह ताला हम सब को माफ़ फरमाए इससे पहले कि हमारी पेशी हो जाए। फस्बिर इन्न वअदल्लाहि हक़्क़ुन, बस आप सब्र करें, अल्लाह का वादा क़तआन सच्चा है। पीछे भी आयत आ गई थी, यहाँ पर भी अल्लाह ताला सब्र की तलक़ीन फरमा रहे हैं। बारहा कुरान पाक में सब्र की तलक़ीन फरमाई गई है। जहाँ तलवार उठाने का हुक्म है वहाँ तलवार का हुक्म दिया गया। मक्की जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ सब्र की तलक़ीन की गई है। यानी क्या पता चलता है इससे हमें कि इनिशियल स्टेजेस में जब परेशानी आ रही होती है, जब सबसे पहले ईमान बनाने का जो टाइम पीरियड होता है उसमें इंसान को सब्र करना है, क्योंकि सब्र के साथ में ईमान में तरक्की होती जाती है। फौरन आग है ना, अगर गुस्सा आ जाए, चिड़चिड़ापन, गुस्सा आग होता है, वो आपके हर इखलास को, हर नेकी को जला देता है।
تو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں اور صبر کریں. صبر کرنا بہت بڑی چیز ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں وَاصْبِرْ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ. آپ صبر کیجئے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ قطعاً سچا ہے. فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نُعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ. انہیں ہم نے جو وعدے دے رکھے ہیں ان میں سے کچھ ہم آپ کو دکھائیں گے. دیکھیے یہاں پر انہیں آپ کے زندگی میں ان کو مبتلا عذاب کر دیں گے. ایسا ہی ہوا، اللہ نے کیا ہوا تھا، کافروں سے انتقام لے کر مسلمانوں کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیا تھا. فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ، تو آپ دیکھ لیں گے کیا بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، ان سے جو وعدہ کیا تھا عذاب کا اس کو پورا کر دیا اللہ نے. أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ، پھر یا اس سے پہلے ہم آپ کو وفات دے دیں. ان کا لوٹایا جانا تو ہماری ہی طرف ہے، چاہے ان کو ختم کر دیں یا پھر آپ کو. اس کی ایکچوئل میں آپ کو جب اس کو ڈیٹیل کراؤں گی، ڈیٹیل میں ہے، اس کے بہت سارے اقوال آتے ہیں کہ اس آیت کا کیا مطلب بنتا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر اس کی زیادہ تشریح ہے نہیں، میں اس کو آپ کو زیادہ اسی لیے ڈیٹیل میں نہیں کہی. کافروں سے انتقام اللہ تعالیٰ تو فرما رہے ہیں یہاں پر، اتنا سمجھ لیجیے کہ کافروں سے ہم انتقام لیں گے. یہ وعدہ جلدی بھی پورا ہو سکتا ہے، یعنی دنیا میں ہی ہو جائے، ان کو گرفت کر لیں، ان کے پر عذاب آ جائے گا تو ان کو پورا ہو جائے گا، یعنی اور یا پھر قیامت والے دن ہم انہیں ضرور سزا دیں گے. یہ بات یقینی ہے کہ اللہ کی گرفت سے بچ کر نہیں جائیں گے. یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ پکڑ میں آئیں گے ضرور. ہم نے جو وعدہ دے رکھے ہیں ان میں سے کچھ ہم آپ کو دکھائیں یا اس سے پہلے ہم آپ کو وفات دے دیں. اب یہاں پر ان کا لوٹایا جانا تو ہماری ہی طرف ہے. تو دنیا میں تو چاہے تو ان کو عذاب مل جائے گا، یا پھر کیا ہو جائے گا، مسلمانوں کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیا جائے گا. اب دیکھیں جنگ بدر میں کیا ہوا تھا، 70 کافر مارے گئے تھے. 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہی پورا جزیرہ عرب مسلمانوں کی زیر نگاہ اس میں آ گیا تھا، کنٹرول میں آ گیا تھا. مطلب دین کا کام پھیلنا شروع ہو گیا اور اختلافات ختم ہو گئے تھے. اب جنگیں نہیں ہو رہی تھی، ہاں جیسے قیصر اور کسریٰ اور بڑی بڑی چیزوں وہاں جا کے ان لوگوں کے ساتھ جنگ ہو رہی تھی. عرب تو پورے ان کے کنٹرول میں آ گئے تھے. آگے اب دیکھیے اگر کافر دنیاوی پکڑ میں نہیں آئے، عذاب سے بچ بھی گئے، تو آخر جائیں گے کہاں پر؟ آخر آنا تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ہے، تو وہاں تو ان کا پکا عذاب ہے ہی ہے ان کے لیے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ. یقیناً ہم آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول بھیج چکے ہیں جن میں سے بعض کی واقعات ہم آپ کو بیان کر چکے ہیں، اور ان میں سے بعض کے قصے تو ہم نے آپ کو بیان ہی نہیں کیے ہیں. وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. یہاں پر اور کسی رسول کا یہ مقدور نہ تھا کہ کوئی معجزہ اللہ کی اجازت کے بغیر لا سکے. وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ، یعنی کسی رسول کے لیے یہ نہیں تھا أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ. يَأْتِيَ بِآيَةٍ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ لایا ہو، کوئی رسول لے کے آیا ہو، کوئی نشانی لایا ہو، کچھ اس طرح کا معجزہ اللہ کی اجازت کے بغیر، الا باذن اللہ، اللہ کی اجازت کے بغیر لا سکے. فاذا جاء امر اللہ قضی بالحق وخسر هنالك المبطلون. پھر جس وقت اللہ کا حکم آئے گا، حق کے ساتھ میں فیصلہ کر دیا جائے گا، اور اس جگہ اہل باطل خسارے میں رہ جائیں گے. ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہاں پر یہی چیز بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی رسول خود سے کچھ نہیں کر سکتے. اس کی بھی تشریح ہے ڈیٹیل. یہاں پر اب ہمارا ٹائم کافی شارٹ ہو گیا ہے تو میں آیات کر کے چلی جاؤں گی انشاءاللہ. اللہ الذی جعل لکم الانعام لترکبوا منها ومنها تأکلون. اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے چوپائے پیدا کیے جن میں سے بعض پر تم سوار ہوتے ہو اور بعض کو تم کھاتے ہو. یہ ہم نے پیچھے بھی کر لیا تھا کہ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ. اور بھی تمہارے لیے ان میں بہت سے نفع ہیں جنہیں جانوروں کے بارے میں، اور تاکہ اپنے سینوں میں چھپی ہوئی حاجتوں کو انہی پر سوار کر کے تم حاصل کر لو، اور ان چوپایوں پر اور کشتیوں پر سوار کیے جاتے ہو. جیسے ان سب کو اون اور بالوں سے اور ان کی کھالوں سے کئی چیزیں بنائی جاتی ہیں نا، تو ان کے دودھ سے گھی، مکھن وغیرہ. تو ان سے کیا مراد ہے کہ بچے، عورتیں جتنی بھی ہوتی ہیں وہ اس کے اوپر
سوار ہوتے ہیں، بہت سارے فائدے اٹھاتے ہیں. وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ لِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ. آگے ہے وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ. اللہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا جا رہا ہے، پس تم اللہ کی کن کن نشانیوں کا منکر بنتے ہو. یہ پیچھے کی ساری آیات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نشانی اللہ تعالیٰ بیان کرنے کے بعد میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم اللہ کی کن کن نشانیوں کے منکر بنتے ہو. افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم. کیا انہوں نے زمین میں چل پھر کر اپنے سے پہلوں کا انجام نہیں دیکھا؟ كانوا اکثر منهم واشد قوة وآثرا في الارض فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون. یہ بھی ہم نے پیچھے کر لیا تھا کہ چل پھر کر تم دیکھتے ہو جو ان سے تعداد میں زیادہ تھے، قوت میں سخت تھے، اور زمین میں بہت ساری یادگاریں چھوڑی تھیں، ان کے لیے کاموں نے ان کے کیے کاموں نے انہیں کچھ بھی فائدہ نہ پہنچایا. فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون. جو کچھ انہوں نے کیا وہ کچھ فائدہ نہیں ہوا، جو بنائے عذاب میں مبتلا ہو گئے، چلے گئے دنیا سے، جہنم کا ٹھکانہ بن گئے، جہنم ان کا ٹھکانہ بن گیا. لیکن تمہارے پاس تو اتنی طاقت نہیں ہے، لیکن تم اگر اسی راستے پہ چلو گے بھی تمہارا بھی یہی حشر ہو جائے گا. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. بس جب کبھی ان کے پاس میں ان کے رسول کھلی نشانیاں لے کر آئے تو یہ اپنے پاس کے علم پر اترانے لگے. بالآخر جس چیز کو مذاق میں اڑا رہے تھے وہی ان پر الٹ پڑی. اب ان کے پاس میں کیا تھا؟ علم سے مراد ان کے خود ساختہ مروعات تھے، یہ کہانیاں بنائے ہوئے تھے نا، ان کے باطل دعوے تھے، ہمارے بت یہ کرتے وہ کرتے. ان کے پاس کوئی علم تھا ہی نہیں، کوئی کتاب بھی نہیں تھی. جو ابراہیم علیہ السلام کے جو صحیفے تھے اس میں بھی انہوں نے تبدیلی کر لی تھی، تو ان کے خیال کے مطابق وہ ساری چیزیں جو کہانیاں گھڑ کے رکھے ہوئے تھے وہی ان کا علم تھا. تو مطلب یہ ہے کہ اللہ اور رسول کی باتوں کے مقابلے میں یہ اپنے جو انہوں نے بنا کے رکھے ہوئے تھے نا کہانیاں، اسی کے اوپر وہ اتراتے تھے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ یہاں پر فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عنده، وہ خوش ہوتے تھے اپنے ان کے پاس جو کچھ تھا، من العلم، علم سے، وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. تو پھر وہاں پر بالآخر جس چیز کو مذاق میں اڑا رہے تھے وہی ان پر الٹ پڑی. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشرکین. ہمارا عذاب دیکھتے ہی کہنے لگے کہ اللہ واحد پر ہم ایمان لائے، اور جن کو ہم اس کا شریک بنا رہے تھے ہم نے ان سب سے انکار کیا. فلم یکو ینفعہم ایمانہم لما رأوا بأسنا. لیکن ہمارے عذاب کو دیکھ لینے کے بعد میں ان کے ایمان نے انہیں نفع نہ دیا. سنت اللہ التی قد خلت فی عبادہ. تو اللہ نے اپنا معمول یہی مقرر کر رکھا ہے جو اس کے بندوں میں برابر چلا آ رہا ہے. قد خلت فی عبادہ نے ایسے ہی چلا آ رہا ہے. وخسر ہنالک الکافرون، اور اس جگہ کافر خراب و خستہ ہوئے. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کا معمول کیا چلا رہے ہیں؟ عذاب دیکھنے کے بعد میں کبھی کوئی بندہ توبہ کر لے. صرف یونس علیہ السلام کے قوم کے اوپر عذاب دیکھنے کے بعد انہوں نے توبہ کی کیونکہ ان کے نبی ان میں نہیں تھے بس، اور کوئی قوم کے اوپر عذاب دیکھنے کے بعد میں ان کو توبہ کا موقع نہیں ملا. تو یہ مضمون قرآن کریم میں بہت ساری جگہوں پر آئے گا. اب یہاں پر جب ان کے اوپر عذاب دیکھ لیا انہوں نے تو پھر وہ کیا ہو گیا؟ ان کے سوا وہ خسارے اور ہلاکت کے ہمارے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نقصان ہے، جب انہوں نے اور اس جگہ کافر خراب و خستہ ہوئے. یہاں وَخَسِرُوا هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ، تو خسارہ اٹھانے والے ہوئے کافر لوگ کب؟ جب انہوں نے عذاب دیکھ لیا، اب توبہ قبول نہیں ہو رہی تو وہ نقصان اٹھانے والے ہو گئے. 85 تو اس کے ساتھ میں ہمارا سورہ مؤمن ہمارا ختم ہوا. الحمدللہ رب العالمین.